اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کر رہے ہیں سورہ بروج اور ہم نے اس کی صرف کچھ آیتیں کی تھی. I'll just repeat the meanings of the ayah. قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور دیکھنے والے کی اور دیکھے جانے والے کی جس چیز کے مارے گئے گڑھے والے یعنی ڈچ کے لوگ اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا اچھا دس از ویئر وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام. اوکے تو واٹ آئی ہیڈ ڈن واز سمائے ذات البروج کیا تھا آپ کے ساتھ والیوم الموعود, ٹھیک ہے, کہ وعدہ کیا ہوا دن, شاہد و مشہود کہ یو ول بی وٹنس اینڈ دا وٹنسڈ, میں نے وہ ایکسپلین کیا تھا بہت لمبا سا. قتل اصحاب الاخدود, آپ کو بتایا تھا کہ اصحاب الاخدود کون تھے, دا پیپل آف ٹرینچ, اور ان کو قتل کیا گیا اور وہ اصحاب تھے, اس کے ساتھی تھے. النار ذات الوقود, اور میں نے آپ کو کہا تھا وہ نار جو کاسل کی طرح کھڑا تھا, یو نو وی کال اٹ دی یو نو دی انفرنو اور واٹ ایور اٹ از لائک کاسل, دا بھڑکتی ہوئی آگ اتنی بھڑک رہی تھی. اذ ہم علیہا قعود, اور یہ کہ اس کے پاس وہ کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, ہاں, اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ یعنی جو کچھ جو ما يفعلون بالمؤمنین شہود, اور جو وہ مومنین تھے ان کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے تھے, یفعلون وہ اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایکسپلینڈ ٹو یو وائی آئی مینشن دس بیکاز ایک آپ کو میں نے بات سمجھائی تھی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ مجبوراً دیکھتے ہیں کہ کسی کو سزا ملی اور آپ دیکھ رہے ہیں, یو ڈونٹ ریئلی وانٹ ٹو پنش دیم بٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنشمنٹ ہو رہی ہے. ایک ہوتا ہے کہ یو ریئلی فیل ہیپی اباؤٹ دا پنشمنٹ, کہ اچھا ہوا یہ جل گئے, اچھا ہوا یہ تڑپ رہے ہیں, اچھا ہوا ان کی کھالیں نکل گئیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, تو وہ بہت خوشی سے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, یہاں تک میں نے آپ کا کیا تھا لاسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں وَنَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اچھا, اب دیکھیں یہاں لکھا ہے وَمَا نَقَمُوا, اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں. اچھا, یہاں تک رکتے ہیں, پہلے اس کو سمجھتے ہیں پھر آگے جو ہے وہ اس سے کنیکٹڈ ہے. وما نقموا, ٹھیک ہے. اب نقموا جب ہم کہتے ہیں یعنی ایک آپ کی ایک دشمنی ہوتی ہے کسی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دشمنی بہت سٹرینج دشمنی ہے. ان لوگوں نے جو لوگ جلا رہے ہیں ان سب لوگوں کو, اصحاب الاخدود کو, ان کے ساتھ ان کی کیا دشمنی ہے, انہوں نے ان کا کیا بگاڑا ہے. اب آپ کو سینیریو پتا ہے, لاسٹ ویک میں نے آپ کو سینیریو بتا دیا تھا کہ جیسے ہی وہ لڑکا, اس لڑکے کی سٹوری سے کنیکٹڈ ہے نا, جیسے ہی اس لڑکے کو تیر لگا اور وہ گزر گیا تو یہ جتنے لوگ دیکھ رہے تھے وہ سب اسلام قبول کر لیا کہ ہم اس لڑکے کے رب کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں سے اسلام ان کو قبول جیسے ہی ہوا وہ سب جھک گئے, سجدہ کیا انہوں نے اور کہا کہ ہم اسلام لے آئے. اسی وقت اس نے حکم نکالا کہ ڈگ کرو ٹرینچ اور ان سب کو جلا دو. کس وجہ سے, انہوں نے کیا بگاڑا تھا. دیکھیں when you get دشمنی with somebody it has to be for a reason, کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا, آپ کو کس طرح کا نقصان پہنچایا, آپ سے لڑائی کی, آپ کی کوئی چیز توڑ پھوڑ کری, آپ کیا چوری کی, ڈاکہ ڈالا,
آپ کی لائف میں کوئی miserable situation کریٹ کی, کیا انہوں نے. If I say I believe in something, is it something for you to kill me for? That's all they were being killed. Not just killed, punished, tortured and killed for that. کس لیے؟ اسے کہتے ہیں نقم. وہ دشمنی جس کی کوئی concrete proper reason نہیں تھی. This is like, you speak to a customer service sometime and you just get frustrated and you say وہ customer service والی مجھے مل جائے میں مار دوں اسے. اتنا اس نے بحث کی فون پر مجھ سے, کہا مینا کر کے دے. Now this is something, she did not come to your house, she did not really do anything. She has some belief, she is just talking about that, she's frustrated you for that. اب آپ اس کو جا کے کل تو نہیں کریں گے نا اس کے لیے, یہ اس کی کوئی بات ہے. اور آپ نوٹ کریں الحمدللہ ہم جس دور سے اب گزر رہے ہیں اور جس زمانے میں ہیں, اب ایسا نہیں ہے کہ ہر نان مسلم ہمیں دیکھ کر سوچتا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں کیونکہ اللہ میں بلیو رکھتا ہے. ہم اس زمانے میں نہیں ہے نا. We see non-Muslims around us, we don't feel like killing them, do we? We meet them in offices, schools, different departments. We meet them as human beings and we say some of them are really good, they are better than even some of us. ٹھیک ہے, because they have also good values, they follow and they are good people and we meet them. اس سطح پہ ہم ملتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں, ان کا کچھ بلیف الگ ہے لیکن وہ ہمارے جیسے لوگ ہیں. ہم انہیں قتل کرنے کا پلان نہیں کر لیتے فوراً, ہم نہیں سوچتے ہی از پنشبل. یو ڈونٹ نو وین ہی ول ٹرن اراؤنڈ اینڈ بیکم اے بیٹر پرسن دین یو. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. دس از واٹ وی ہیو ٹو آلویز بلیو ان. کب کوئی پلٹ کر مسلمان ہو جائے گا اور کب وہ تمہارے ساتھ تم سے بڑھ کے آگے نکل جائے گا تمہیں نہیں پتا. ڈونٹ جج پیپل فرام واٹ دے آر ٹوڈے. اللہ ہیز گیونگ دیم ٹائم, مدت دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس آنے کی, توبہ کرنے کی, اللہ میں بلیو لانے کی. اور اگر اس کو اللہ کا بلیو آ گیا تو اس کے تو پچھلے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور پھر وہ آپ سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو آلویز ریمبر ایسی دشمنی ہمیں پالنے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر سمجھ لیں یہ نان مسلم ہے, اس کو تو قتل کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہے یہاں کا میسج. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما نقموا منہم, یہ ان کی دشمنی تھی ان کے ساتھ. وما نقموا منہم, نقموا وہ دشمنی جس کے کوئی ریزنز نہیں تھے ایکسپٹ, اللہ خود بتا رہا ہے الا بس یہی کہ ایومنوا باللہ, بس ان کا ایمان تھا اللہ پر جو عزیز اور حمید ہے. یہ دو ورڈز کیوں ڈالے, یہ نام اللہ کے کیوں ڈالے, کہ کس پہ بلیف تھا ان کا؟ اس رب پر جو عزیز ہے اور حمید ہے. عزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ نام ہے which comes from the root word or the attribute of Allah of Izzah. Now that Izzah is not the Urdu عزت کہ بہت عزت والا, no. Izzah is from, میں نے لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا آپ کو, میں اب اردو میں کیسے بتاؤں اس کا ایکویولنٹ کہاں سے آتا ہے, معزز. ٹھیک ہے, نا معزز آلسو مینس جسٹ عزت والا نہیں, معزز آلسو مینس somebody with authority. عزت comes from authority, somebody who has such an authority کہ وہ جو کمانڈ کرتا ہے اس کے ماننے والے بغیر چونو چرا کے اس کی بات کو سنتے ہیں. That's his authority over his slaves. وہ کہہ دے سمینا واطعنا کہ وہ سن لیں گے ہم اور ہم اطاعت میں چلے جائیں گے. یہ ہے اس کی اتھارٹی اس کے لوگوں پر. So they are most, worried, concerned and upset and frustrated about کہ ان لوگوں نے ایسے رب کو ایکسپٹ کر لیا ہے جس کی ٹوٹل اتھارٹی ہے ان کے اوپر. That is what is pricking them inside. یہ کیا مشکل ہے کہ یہ جو کہتا ہے یہ مانتے ہیں, جیسے کہتا ہے یہ مانتے ہیں. تو ہی از عزیز, ہی از ان کا ایمان ہے یومنو باللہ, ان کا ایمان باللہ ہے ایسے اللہ پر جو عزیز ہے. اور حمید کون ہے؟ جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے, دا موسٹ پریزڈ. یہ اس کی اتھارٹی بھی مانتے ہیں اور اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا آپ اتھارٹی تو مانتے ہیں پر آپ کی برائی بھی کرتے ہیں. آپ باس کی اتھارٹی تو مان لیتے ہیں پر آپ کہتے ہیں بڑا کھڑوس آدمی ہے, سننا پڑتا ہے اس کی پر ہے بڑا کھڑوس آدمی. ایک ہوتا ہے کہ
اس کی اتھارٹی ہے بھائی، میں اس کی سب بات مانتا ہوں کیونکہ از اے ویری نائس مین، ہی ڈز ایوری تھنگ فار می، لکس آفٹر می. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی آپ کی لک آفٹر بھی کرتا ہے. تو یو تھنک ہی از این اتھارٹی بٹ ہی از آلسو somebody who's praised in the office or in your workplace, کہ he has the authority and he's also very well praised, he's very well loved, liked by everybody. They love him so much that they are willing to die, go into the ditch for him. یہ کیسی محبت اور کیسی اتھارٹی ہے کہ they don't think twice. اور آپ کو میں نے جو بتایا تھا کہ this is what, that is why these two names of Allah are mentioned, and آگے بھی جو mention ہوتا ہے اللہ کا it is all related now. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کہ یؤمنو باللہ العزیز الحمید، تو وہ عزیز ہے، اتھارٹی والا ہے، حمید ہے، بہت حمد کی جاتی ہے اس کی، بہت تعریف، ہر چیز کا کریڈٹ اسی کو دے دیتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، تو اس کا یعنی اس کو یہ لوگ اپنا الٹیمیٹ گاڈ مانتے ہیں، الٹیمیٹ بینگ مانتے ہیں، اس کی ہر بات ماننے پہ تیار ہیں. یہی دشمنی ہماری ان کے ساتھ، اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اور کوئی خطرہ نہیں ان کے سامنے کیا. انہوں نے نہیں کہا ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم جلوس نکالنے والے ہیں کہ تم اللہ کو مانو، یا ہم تم پہ زبردستی کرنے والے ہیں کہ تم بھی اللہ کو مانو. ان کی صرف یہی تھی کہ ان کا بلیف ان کے لیے مصیبت بن گیا، وہ دشمنی ہو گئی، اس کی بنا پر انہیں جلایا گیا تھا. یعنی اٹ واز ناٹ اے ریزن فار ٹو ٹارچر اور برن somebody just for the belief of theirs. اور بلیف بھی ایسا، آگے جو میں سمجھاؤں گی اٹس ویری انٹرسٹنگ، سبحان اللہ. بلیف بھی ایسا کہ اور آگے کیا کہتا ہے اللہ، اللہ اینڈ نتھنگ بٹ ایومنو، کہ ان کا ایمان لانا، باللہ العزیز الحمید، کہ ان کا اللہ پر ایمان لانا جو اتھارٹی والا ہے اور بہت اس کی حمد اور پریز کی جاتی ہے. الذی، اور جو، لہو ملک السماوات والارض، اور جو مالک ہے پورے زمینوں کا، پورے آسمانوں کا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمیشہ جب السماوات والارض آتا ہے، سماوات آتا ہے ایز اے پلورل، ایک آسمان نہیں، 7 آسمان، لیکن ارض بھی 7 زمینیں ہیں، لیکن صرف ارض آتا ہے کیونکہ یہ لپیٹ دی جائے گی. ارض از جسٹ ون، سارے زمینیں اس کے نیچے ہی ہیں، بہت سارے طے ہیں اس کے نیچے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہیں کیونکہ اس کے نیچے سمندر ہے، سمندر کے نیچے ایک دنیا ہے، اس کے نیچے اور کچھ ہے کہ اگر سمندر کے اندر زلزلہ آ جائے تو سونامی آ جاتی ہے، تو اس کے بھی اندر اس کا مطلب کچھ ہے کہ وہ بھی زلزلے میں جب ہلتا ہے تو اندر سے اور کچھ بھی نکلتا ہے جو اس کو اتنا پش کرتا ہے کہ اتنا بڑا سونامی آ جاتی ہے کہ 3-4 ملک تباہ ہو سکتے ہیں ایک چھوٹے سے 1 انچ کے زلزلے سے، انڈر دا گراؤنڈ. ٹھیک ہے، کتنی لیئر انڈر دا گراؤنڈ، سبحان اللہ. اوکے، سو الذی لہ ملک السماوات والارض، اور پھر اللہ آگے کیا کہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہی ہے جو ہر چیز، شہید. نارملی آپ سنتے ہیں نا علی کل شیء قدیر، یہاں پہ کیونکہ شاہد و مشہود سے بات شروع ہوئی ہے نا، علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر وٹنسڈ ہے، اس کے پاس ہر چیز کا وٹنس ہے. ہی از دا بگیسٹ وٹنس. میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا کہ فائنلی اللہ کی وٹنس آئے گی سامنے. آپ کا جسم وٹنس دے گا، آنکھ اور ہاتھ وٹنس دیں گے اللہ کو کہ یہ کیا تھا اس بندے نے ہمارے ساتھ، غلط کام کرائے تھے ہم سے. اس کے بعد اللہ از دا وٹنس فار دوز تھنگز وین وی ڈینائی. اللہ ول بی دا وٹنس اوور ایوری تھنگ. اللہ ول بی دا وٹنس whether really the انبیاء conveyed the message to us or not. اللہ ول بی وٹنس کہ ہم نے اس میسج کو کیسے لیا، کیسے اس کو اپلائی کیا، کیسے امپلیمنٹ کیا اور کیسے فالو کیا. تو اللہ ول بی دا فائنل وٹنس. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے واللہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ از دا ون ہو از دا وٹنس اوور ایوری تھنگ. سب چیزوں کا وٹنس اللہ تعالیٰ ہے، جس کا تمہیں خبر بھی نہیں ہے، تمہیں اپنی کبھی نیتوں کا خبر نہیں رہتا، اس کی بھی خبر اللہ رکھتا ہے. وہ علی کل شیء شہید ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا، ان کی دشمنی بس اس پر تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی عزت والا، اتھارٹی والا، اس لیے زبردست لکھا ہے کہ یہ زبردست.
اور محمود ہے مطلب بہت جس کی حمد کی جاتی، جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہ شہید سے آیا ہے کہ یہ وہ اللہ ہے جس کی سب کچھ اسی کو بلونگ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے. یہی بات اگر ہم کتنے سال پہلے پڑھے ہوتے تو ہم سوچتے کہ اللہ تعالیٰ، میں جب چھوٹی تھی تب بھی میں ایسے سوچتی تھی، بلکہ آئی یوزڈ ٹو ایون آسک مائی نانا، آئی یوزڈ ٹو کال ہم ڈیڈی، اینڈ آئی یوزڈ ٹو ڈیڈی سب کو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے؟ کوئی وہاں ہے، کوئی یہاں ہے، تو اللہ سب کو کیسے دیکھتا ہے؟ تو ہی یوزڈ ٹو سے اس کی آنکھ ہماری آنکھ کی طرح نہیں ہے. He has an eye over everything and he can see everything. And I used to not be able to imagine کہ کیسے وہ سب طرف آنکھ رکھ سکتا ہے. Today you go to a security room of a hotel, you will see all the screens running in one security room. They can see the lobby of every floor. انسان کر سکتا ہے یہاں ایک کمرے میں بیٹھ کے پوری بلڈنگ پہ نظر رکھ سکتا ہے. سی سی ٹی وی کیمراز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، پارکنگ لاٹ بھی دکھ رہا ہے آپ کو. یو کین سی مینی اسکرینس ٹو چیک آن دا ہول بلڈنگ سٹنگ ان ون روم. تم انسان ہو کے پوری بلڈنگ پہ، اس کے باہر کے رستے پہ، پیچھے، آگے، سائڈ، تم نے پورا سیکورٹی سی سی ٹی وی لگا رکھا ہے. تم چاروں طرف نظر رکھ سکتے ہو ایک جگہ بیٹھ کر. تو اللہ نہیں رکھ سکتا؟ پوری دنیا کے سی سی ٹی وی اس کے پاس چل رہا ہے. آج سمجھ میں آ جاتا ہے. Because when I saw this first time in some movie long back, I thought ہاں اس طرح اللہ تعالیٰ سب پہ نظر رکھتے ہوں گے. اگر انسان کے پاس سی سی ٹی وی اور کیمراز ہیں تو انسان کے پاس یہ بدھی کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے دی نا. تو اللہ تعالیٰ جھلک دیتا ہے ان سب چیزوں کی تاکہ ہم سمجھ سکیں. جب ہم نے سوال اٹھایا کہ رسول اللہ اب دیکھیں معراج از جسٹ ڈاؤن دا کارنر، انشاءاللہ ویل ٹاک اباؤٹ معراج آلسو نیکسٹ ٹائم، بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ جب معراج پہ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھے اور ایک رات میں یہاں سے وہاں چلے گئے. آج آپ پوری دنیا میں جا سکتے ہیں ود ان فیو آورس. ان 80 hours تو آپ پورا دنیا کور کر سکتے ہیں. When there were no such flights, now to there are such 380s ہیں اور Boeings ہیں and what all is there that can take you from this to the other continent across in few hours. So کیا اللہ کے لیے مشکل ہے یہاں سے آپ کو وہاں پہنچانا؟ انسان پہنچا رہا ہے لوگوں کو یہاں سے وہاں، کتنے میل سفر کرا رہا ہے. اور it's very beautiful to see. There is a video I can show you where if you go to see, this was given from somebody has sent who's actually operating in a security tower. جو لوگ ایئرپورٹ سیکورٹی کو وہ کرتے ہیں نا، مانیٹر کرتے ہیں، انہوں نے لے کے بھیجی ہے. بیکاز اٹ از ویری انٹرسٹنگ فار می ٹو نو کہ کیسے یہ سب آپریٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا ایک ٹریفک سسٹم ہے جس میں آلسو اٹ از دا سیم تھنگ کہ سی سی ٹی وی ہر جگہ کے لگے ہوئے ہیں، کسی بھی شہر کے، ایون دبئی میں ہے کہ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں ڈیرا میں کون سی اسٹریٹ پہ کون سی ٹریفک ہے، کہاں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں جیم ہو گیا ہے، کہاں کچھ ہوا ہے. دے ہیو سی سی ٹی وی آل اوور دس ٹاؤن. پورا ٹاؤن کا سی سی ٹی وی ہے اور ان کا ٹریفک ڈپارٹمنٹ اس کو پورا مانیٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ کون سی گاڑیاں کہاں سے چل رہی ہیں، کہاں ٹریفک ہے، کہاں کھلا ہوا ہے، کہاں سگنل بریک ڈاؤن ہو گیا یا کہاں کچھ پرابلم ہو گئی، جو بھی. ٹھیک ہے، سیم وے دیر از اے سسٹم which tells you the air traffic. It's very interesting to see that. ٹھیک ہے، that how the traffic in the air is being monitored. So many times we have sat in the flight, جب ہمیں پتہ چلتا ہم دبئی پہنچ گئے لیکن لینڈنگ رائٹس نہیں مل رہے، وہ گھوم رہا ہے 15 منٹ سے گول گول، لینڈنگ رائٹس نہیں مل رہے کیونکہ کوئی فلائٹ یہاں سے آ رہی ہے، کوئی فلائٹ یہاں سے آ رہی ہے. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل، کوئی ٹکرائے نہیں ایک دوسرے سے، سب کو اس کا پاتھ دیا ہوا ہے کیونکہ ہوا ہے، روڈ نہیں ہے، ٹریکس نہیں ہے. تو کوئی سگنلنگ ہونی چاہیے نا کہ بھائی آپ ذرا رک جائیں، یہ لینڈ کریں، پھر آپ رک جائیں، دیکھو ایک اور آ رہی ہے پیچھے، اس کے لینڈ کر لی، 3 لینڈ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کو رائٹ ملے گا، پھر آپ لائن میں کیو اپ کریں. تو دے آر ان کیو، دے آر ان اے کیو، دے آر ناٹ گیٹنگ دا لینڈنگ پرمٹ. ٹھیک ہے، آل دس از بینگ مانیٹرڈ in one place. They can tell you the air traffic throughout the world. ٹھیک ہے،
So I had this experience once because my brother was a pilot, and I think it was his aircraft, and he wanted to take me, my mother and my younger sister to Multan from Karachi. And he took us in the air, and then he said, मैं सोया नहीं हूँ रात को, मैं सो जाता हूँ, कोई आवाज आए तो मुझे जगा दे. Obviously we were very tense, and my mother started her Ayat al-Kursi and all the Quran, and she kept saying, देर तक मत सोना, उठ जाना, हम हवा में हैं, हमें नहीं पता प्लेन किधर जा रहा है. And he said nothing to worry about, and he told his co-pilot also कि तुम ठीक से नहीं चला रहे हो, तुम नहीं सोए ठीक से. तो उसने कहा sorry sir, I didn't. He was his student, and he said तुम सो जाओ and I'll take over. And then he said मेरा ख्याल है मैं भी सो जाता हूँ, and he also slept. And then we could hear the on the speaker that it said ke Cessna 411, please move your path because there's a PIE flight going to pass. And we had to wake him up. He ducked down, and we saw the PIE flight going above us. These are paths. You cannot be on the same path because you may crash in the air also. And then my sister said she wanted to go to the toilet, and he said मुल्तान में तो और टाइम लगेगा, मैं सखर में उतार देता हूँ. And he took Sakhar rights, permission to land for 2 minutes. He went round, and they said okay, land. We landed there, and then he started playing pool. Then they started telling us there's a PIE flight going to land, आपका plane बीच में खड़ा है. Then he came, you won't believe it, we moved and the PIE flight landed. It was very, very narrow. And that was very interesting, and that's when I learned that these are the, air traffic controls are there, where they control, and that's how they know which plane is where. Because I was thinking, how do they know that there's a plane on the way? Because they're just going to land, they don't know this plane came from somewhere. So all this is, दुनिया में हम इतना सब कंट्रोल कर सकते हैं, तो why do we think Allah can't control everyone and see everything? Why we have these doubts? Please, sorry Sadia, but I don't know because these must be patients. Sorry about it. I'm always troubling you. पानी पी लेते हैं. ओके. अच्छा, अब इधर आपको ये बताना है, ये सारी बात इसलिए बताई कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह इज विटनेस ओवर एवरीथिंग, देयर शुड बी नो डाउट इन दैट. When you can be witness over things which are beyond your control, very far away, and you're witnessing that. Sitting in one place, Allah is sitting on His throne, and He can witness everything. He knows everything what's happening where. अगर एक इंसान के पास इतना कंट्रोल है, जिस चीज को इंसान ने बनाया है, एयरपोर्ट बनाया है, उसका कंट्रोल रूम बनाया है, उस कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी बनाया, उससे वो सारा कुछ अपना मॉनिटर करता है. अल्लाह ने पूरी दुनिया और कायनात बनाई. सब चीज जब उसने बनाई है तो उसका कंट्रोल रूम है जहां से वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है. ठीक है. एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो हैविंग इट्स डिसिप्लिन. अल्लाह इज कंट्रोलिंग कि सूरज कब निकलेगा, चांद कब निकलेगा, तारे कब निकलेंगे, बारिश कब होगी, हवा कब चलेगी, तूफान कब आएगा, कब थमेगा, कब क्या होगा, कहाँ होगा, सब कुछ अल्लाह की प्लानिंग में है और सब कुछ उस हिसाब से चल रहा है. ठीक है. तो ये है वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद. फिर अल्लाह आगे कहता है, इन्नल लदीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये. ठीक है. सुम्मा लम यतूबू फलहुम अदाबु जहन्नम वलहुम अदाबुल हरीक. इसमें क्या इसकी माने दीनी, जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और औरतों पर जुल्म और सितम तोड़ा और फिर उससे तायब न हुए, यकीनन उनके लिए जहन्नम का अजाब है और उनके लिए जलाए जाने की सजा. ओके, लेट्स गो थ्रू दिस अगेन. इन्नल लदीना फतनुल मोमिनीन. ये फतनुल मोमिनीन और मोमिनात, यहाँ पे अल्लाह ताला जब अल्लाह ताला सिर्फ ये कहता है इन्नल लदीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, उसमें सब आ गए ना. वाई अल्लाह हैज टू मेंशन मोमिनात सेपरेटली हियर, पर्टिकुलरली हियर? क्यों हमारा जिक्र क्यों सेपरेटली आ रहा है? मोमिनों में आ गए ना हम सब. मोमिन जितने लोग ईमान लाए, सब बड़े बूढ़े बच्चे औरतें मर्द, पर अल्लाह यहाँ स्पेशली बता रहा है, और वो लोग जिन्होंने
فتن المؤمنین اور مومنات, ادھر اللہ نے مومنون اور مومنات کا الگ ذکر کیا ہے اور اسپیشلی ان کو مومنون اور مومنات کہا ہے. کوئی ریزن ہے, کیونکہ یہاں فتن ال ہے, اور فتن ال ورڈ کمز فرام, یہاں دیا ہوا نہیں نا اس طرح سے, لیکن میں آپ کو ایکسپلین کروں گی تو آپ کو یہ کلپ ہو جائے گا دماغ میں, انشاءاللہ رجسٹر ہو جائے گا. فتن ال کم فرام دا ورڈ, ہم تو اردو میں بہت سارے ورڈز پک کر لیتے نا تو ایزی ہو جاتا سمجھنا. فتنہ, ایک فتنہ ہوتا ہے نا ہمارے لیے لائف میں, کتنے فتنے ہیں. بچے ایک فتنہ ہے, ماں باپ ایک فتنہ ہے, سسرال دوسرا فتنہ ہے, شوہر ایک فتنہ ہے, پڑوسی دوسرا فتنہ ہے, اور کتنے فتنے ہیں ہمارے پاس. پھر بزنس ایک فتنہ ہے, اور ڈیلنگز ایک فتنہ ہے, ٹرانزیکشنز ایک فتنہ ہے, فتنے ہی فتنے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں اسپیسیفک ذکر ہو رہا ہے اس فتنے کا جو کہ ان لوگوں نے کیا. جو دیکھیں لائف میں بہت سے فتنوں سے انسان گزرتا ہے. ٹھیک ہے, فتنہ کسے کہتے ہیں, پہلے میں فتنہ سمجھاؤں پھر آپ کو فتن ال سمجھ آ جائے گا. فتنہ اسے کہتے ہیں وہ پرابلم, کلیمٹی یا ٹیسٹ, اوکے, وہ امتحان جو آپ کے اوپر آ جائے, اوکے, جس سے آپ کو ڈر ہو کہ یہ اللہ سے آپ کو دور کر سکتا ہے. اٹ کین بی گریڈ, اٹ کین بی ٹیمپٹیشن, ڈیزائر, it can be torture, emotional or physical, it can be oppression. سمجھ آ رہا ہے نا, وہ چیز جس میں آپ تکلیف میں پڑ جائیں. ٹھیک ہے, it could be mental تکلیف, you don't have to really go through a physical تکلیف. sometimes the emotional turmoil can be much more than physical turmoil. آپ مجھے تھپڑ مار دیں میں کل ریکور ہو جاؤں گی, آپ مجھے چابک سے مار دیں میں ریکور ہو جاؤں گی, لیکن آپ جب مجھے ایموشنلی ماریں گے نا مجھے ٹائم لگے گا ریکور ہونے میں, وہ نشان رہ جاتے ہیں دل پر. اور اب تو ایک اسٹڈی آئی ہے, ویری انٹرسٹنگ اسٹڈی وچ واز شون ان BBC. ہم نے ہمیشہ یہ بات, میں تھوڑا سا آف شوٹ جا رہی ہوں, بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو شیئر وتھ یو. ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی نا, میرا تم نے دل توڑ دیا. وہ میرے ساتھ اس نے پیار سے بات نہیں کی, میرا دل ٹوٹ گیا. یہ دل ٹوٹ گیا کہاں سے آ گیا, دل تھوڑی ٹوٹتا ہے. But studies have shown that the heart does go through a breakage. Yes. And it happens from the brain. The brain breaks the heart. And that's how people go into high blood pressure, diabetes, and the heart problems. Because any kind of oppression, jab aap kisi zulm se guzarte hain, so it affects your heart. Okay? And it is from the brain waves which says that something is now broken in the stream and it breaks your heart. It does have a breakage. And people go through a heartbreak. Really, they go through a heartbreak. People don't understand, but it is true. Ab science is coming up with this whole thing. It's a very good study. If I can find the one I was going through, I will inshallah post it just for information, so that because I'm covering this here. And this is because there is a reason why I'm covering. Now, fatanul, literally what it means I will tell you. Okay? The fatan or the fitna is as in Urdu, and fatan is the word used in Arabic, which actually literally means, agar bataungi na to sari cheezein aapko clear ho jayengi. Sone ko jab jalaya jata hai pot mein rakh kar, okay, wo jal kar sahi se apne پیورٹی پہ آتا ہے. سونا جلنے کے بعد ہی اپنی پیورٹی پہ آتا ہے, اسے فتن کہتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ ہم نہیں کہتے سونا جل کر ہی آگے چمکتا ہے. اس کو اگر آپ کو ریئلی اس کے سونے کی پیورٹی چاہیے تو آپ کو اس کو پاٹ میں رکھ کے جلانا پڑے گا, پھر صرف سونا آپ کو ملے گا صحیح میں چمکتا ہوا. 24 کیرٹ گولڈ ول کم آؤٹ آف واٹ ایور دا راکس اینڈ دا فائنڈنگ, وہ ختم ہو جائے گا اور سونا جل کے آپ کو چھن کر سامنے آ جائے گا. دیٹ از فتن. جب تک ہم جلائے نہیں جائیں گے اس پاٹ میں, ظلم سے نہیں گزریں گے, ہمارا ایمان ٹیسٹ نہیں ہوتا. سمجھ آ رہا ہے؟ ایمان کا ٹیسٹ از گوئنگ تھرو دا ڈیفیکلٹیز. If you've not had difficulties, you cannot test your iman. Your iman is always tested through difficulties. جب آپ کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں تب پتہ چلتا ہے آپ کا ایمان کتنا ہے.
آپ اس تکلیفوں میں کتنا جم کے کھڑے ہو سکتے ہیں اور پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یا آپ شکایت کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں وائی می، وائی آل دیز کلیمٹیز آر فالنگ آن می، سب کچھ میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میرے بچوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میرے شوہر کے ساتھ کیوں، میری گاڑی پہ کیوں، میرے گھر پہ کیوں، میرے خاندان پہ کیوں. The moment you say that, your iman is moved down to the lowest level. تو آپ کو اس فتن سے نکل کر آپ کو سونے کا جب رنگ چاہیے تو آپ کو جل کے نکلنا پڑے گا. There's no easy route. ٹھیک ہے، ظلم کے راستے سے ہی آپ کا ایمان اور پکا ہوگا، آپ اور مضبوط ہو جائیں گے اور اسٹرانگ ہو جائیں گے. یہاں اللہ کہتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. اب the question is، سوچئے جب اللہ نے فتنوا کہہ دیا، فتنوا الآمنوا بھی کہہ سکتا تھا نا، وہ جنہوں نے ایمان لائے. الگ الگ مومنین اور مومنات کی بات کیوں کی؟ کیونکہ جب کوئی فتنہ، جب کوئی ظلم ہوتا ہے کسی بھی کمیونٹی پہ، یا جب بھی ظلم شدت پکڑتا ہے تو ہمیشہ اٹس دا ویمن who go through it more than the men. Men go through it. When the men go through it, they push it on the women. کوئی بھی آپ دیکھ لیں، جب آدمی کسی چیز سے گزرتا ہے اپنے کریئر میں، کوئی اس کے کوئی پرابلم آ جائے، جاب چلی جائے، ریٹائرمنٹ آ جائے، یا بزنس میں نقصان ہو جائے، he will start acting crazy with the wife, with the children. بیوی پہ پریشر آ جاتا ہے. یہ پریشر indirect pressure ہے because she is not going through that, but she is going to go through much worse because he is going to put that much pressure on this woman. Okay, یہ فتن ہے جس سے مومنات گزرتی ہیں separately, which has nothing to do with the moments. They are facing the world but we are facing them, and that's worse. They are also going through it. وہ بھی جل رہی ہیں. جو بھی اس کے ساتھ وہ کرتا ہے وہ اس کو سپریس کرتا ہے، اپریس کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کا ذکر سیپریٹلی کیا گیا ہے کہ دے آلسو گو تھرو اٹ. وہ بھی جل کے نکلتی ہے. وہ جہاد میں نہیں جا رہی. مومنات وہ کیا کر رہی ہیں؟ گھر سنبھال رہی ہیں، بچے سنبھال رہی ہیں، اپنا کام کر رہی ہیں، بٹ دے آر گوئنگ تھرو سم سیویئر کنڈیشنز. بہت کچھ ان کو گزرنا پڑتا ہے، بہت چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ از وائی اٹ از سیپریٹلی مینشن کہ فتن المومنین separate and مومنات separate. Allah is appreciating and recognizing مومنات going through a lot of torture also, which others can't see. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. Each house has got a jihad going on. ہم اپنے اپنے گھروں میں ایک struggle میں لگے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے وہ struggle بچوں کے ساتھ ہے، ہسبینڈ کے ساتھ ہے، ہسبینڈ کی فیملی کے ساتھ ہے، یا اپنے خود کے ساتھ ہے، یا آپس کے رشتوں کے ساتھ ہے. جو کچھ بھی ہے، مومنات are going through also heavy struggle because of the مومنین. Because of the فتن they are also part of it. So فتن المؤمنین والمؤمنات ادھر سے آ جاتا ہے آپ کو کلیئرلی سمجھ میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ جو فتنے سے گزرے یا تکلیفوں سے، ظلم اور ستم اور شدت سے گزرتے ہیں، جو مومنین اور مومنات. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے ثم. اب ثم normally means and then or thereafter, بٹ یہاں دیر آفٹر جو ثم ورڈ ہے نا عربک میں، دیر آفٹر از ناٹ سون آفٹر. اٹ کین بی آفٹر 40 years, 20 years, 10 years. It could be any number of years is there after. اس کے بعد. اب اس کے بعد کین بی میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں مدیہ کہ دیکھو ایسے ہوا میرے ساتھ، پھر اس کے بعد ایسے ہوا، تو یہ کہے گی کب ہوا تھا؟ وہ 20 years کے بعد ہوا تھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا اسٹوری میں. تو اٹ از ثم. اٹ کین بی اینی نمبر آف ایئرس. اس نہیں کہ اسی دن ہوا تھا، اس کے دوسرے دن ہوا تھا، اس کے دوسرے ہفتے ہوا تھا. یہ پوچھے گی نا کہ کتنے وقت کے بعد کی بات ہے یہ. ہاں اس کے بعد پھر فلاں کی پھر شادی ہو گئی. میں اسٹوری سنا رہی ہوں اس کو کسی کی، پہلے تو اس کے ساتھ یہی ہوا تھا، پھر شادی 20 سال بعد ہوئی اس کی. سم تھنگ لائک دیٹ. نا یہاں ہے ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. ثم، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے پھر اس سے. اب اللہ یہ بتا رہا ہے جنہوں نے ان مومنین اور مومنات پر ظلم کیا. ظلم تو کر دیا نا، ان کو ان تکلیفوں سے گزار دیا، اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ
ایک اور چیز آپ کو بتاتی ہوں. عربک میں دیر آر، انگلش میں بھی ہوتا ہے لیکن عربک میں اسپیسیفکلی یہ اس طرح ہے. دیکھیں انگلش میں آپ کو پتا ہے دیر از اے ناؤن اینڈ دیر از اے ورب. ٹھیک ہے، تو ناؤن از اسم اینڈ ورب از فعل، یو نو دیٹ مچ. ٹھیک ہے نا. ناؤن جو ہے وہ پرماننٹ ہے. میں درے شواروں، میں درے شواروں. یہ عفت ہے، وہ عفت ہے. شی از ناٹ گوئنگ ٹو بی سم تھنگ ایلس ٹمورو بیکاز شی ڈڈ سم تھنگ ایلس. I cannot become something else because I did something. I'll still remain Dure Shawar. ٹھیک ہے. My fail will change. ٹھیک ہے. تو fail is temporary because your actions can change, your mentality can change, your attitudes can change, but your name will not change. تو ism is noun and fail is something that keeps changing. مگر یہاں اللہ تعالیٰ مومنین اور مومنات کو اسم دے رہا ہے، فعل نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ایک فعل ہے کہ آپ ایمان لائے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا، اس لیے وہ ورب ہے کہ آپ ایمان لائے. اب آپ ایمان پہ چلے، تھوڑا ایمان سے ہٹے، کبھی اوپر گئے کبھی نیچے آئے ایمان کے، وہ ان الذین آمنوا میں بریکٹ میں آ جاتا ہے. بٹ وین اللہ سیز تم مومن ہو، تو نام دے دیا نا اللہ نے. تم مومنات ہو، تم مومنہ ہو، تو اٹس اے ناؤن. دیٹ مینس تم اپنی ایمان سے نہیں ہلے، نہیں ہٹے ڈسپائٹ دا فتن. کلیئر. یہاں اللہ ناؤن دے رہا ہے کہ they were going through ظلم اور ستم but they remained good Muslims and moments. So they were مومن and مومنہ. ٹھیک ہے. یہاں ناؤن ہے، اسم ہے، فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کیوں بتانا ہے کہ وہ گزر کے اس سونے کی بھٹی میں سے سونا ہی بن کر نکلے. تو they were سونا نہ، اب ان کو نام مل گیا، یہ سونا بن گئے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور ثم لم یتوبوا. امیجن کریں اللہ کا گریس. دیٹ اللہ سیز دیٹ انہوں نے میرے مومنین اور مومنات کو جو ایمان پہ ڈٹے رہے، ان کو انہوں نے اتنا ظلم اور ستم کیا کہ ان کو جیسے بھٹی سے گزرنا پڑا، جل کے نکلنا پڑا. اور فتنul کا کیوں یہاں پہ ذکر کیا اور کوئی ورڈ کیوں نہیں یوز کیا، ظلم ورڈ یوز نہیں کیا؟ کیونکہ ہم نے یہاں بات کی ہے پیپل آف ٹرینچ کی. بھٹی میں سے نکلے نا وہ لوگ بھی جلے نا، ان کو بھی جلایا گیا نا. یہاں جلنے والوں کا ذکر ہے نا کہ ان کو کس طرح جلایا گیا، کس طرح کی آگ بھڑکائی گئی، کتنے ڈیپ ٹرینچ کھولا گیا، کتنی دن تک اس کو جلایا گیا کہ اتنی شعائیں ہو جائیں کہ شعائیں قود کھڑی ہو جائیں. شعائیں کھڑی تھی، قود تھی، کھڑی تھی. ٹھیک ہے. اس میں انہیں ڈالا گیا کہ ڈالتے ہی وہ بکھر گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مومن اور مومنات تھے، کہ اسٹیمپ ہو گیا کہ یہ مومن اور مومنات ہیں کیونکہ یہ جل کے نکلے ہیں، یہ جل گئے، اپنے آپ کو ڈال دیا انہوں نے. لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو جلایا، اللہ کہتا ہے انہوں نے پھر توبہ بھی نہیں کی. میں نے ان کو بہت ٹائم دیا جینے کا. اس کے بعد یہ اللہ کی گریس ہے کہ وہ جن مومن اور مومنات کی قدر کرتا ہے اللہ خود. اور ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو جلایا، ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ان کو گریس دیتا ہے کہ یہ اب بھی توبہ کر لیں، میں انہیں مومن اور مومنات کو جلانے کے لیے معاف کر دوں گا. یہ اللہ کی گریس ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کتنا غنی ہے کہ وہ ان کی اب بھی ریپینٹنس کی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے، اور وہ ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ ریپینٹ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اتنا غنی ہے، تو ہم اتنے نیرو مائنڈڈ کیوں؟ ہم کیوں لوگوں کو اسٹیمپ کر دیتے ہیں کہ یہ تو جہنمی ہے، یہ تو نان مسلم ہے، اس کا تو بلیف ہی نہیں ہے. فوراً اسٹیمپ کرو، پھینک دو لوگوں کو، تم بہت اچھے ہو. اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی جگہ پہ رکھیے اور دوسروں کو اپنے سے بہتر ہی سمجھیں. ایون اف دے آر نان مسلمس، وہ توبہ کر لیں گے اور اللہ کے سامنے پار ہو جائیں گے. اللہ انہیں گریس دے رہا ہے. اب آپ ان کو کہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں جلایا تھا، ہم کیسے ان کو ایکسیپٹ کر لیں؟ اللہ ان کے توبہ کا انتظار کرتا ہے. See how graceful he is. See how big-hearted he is. He's saying کہ پھر بھی اگر وہ مجھ سے توبہ کر لیتے، کبھی تو کر لیتے. 40 سال اس کے بعد ان کو میں نے زندگی دی، کسی کو 60 سال زندگی دی. جس کے یہ جلانے کے واقعے کے بعد جن لوگوں نے جلایا، ان کو اللہ نے بہت مہلت دی کہ وہ توبہ کر لیں. بہت عرصہ رکے اللہ تعالیٰ. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات کہی کہ ثم لم یتوبوا، اگر وہ توبہ کر لیتے پر انہوں نے توبہ نہیں کی. میں نے انتظار کیا کہ وہ توبہ کریں گے، انہوں نے توبہ نہیں کی. ٹھیک ہے. تو جو لوگ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، توبہ نہیں کی،
یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی جزا. تو ایک تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، جہنم کا عذاب از انف ٹو مینشن. میں پہلے آپ کو ڈیٹیل میں جہنم کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں، تو اس کو ہم ریپیٹ کرتے نہیں ہیں. لیکن یہاں عذاب الحریق لکھا ہے. حریق اگین is a special fire which is made for burning. ایک ہوتی ہے کہ بھائی ایک فائر ہے where people will be thrown, but ایک ہے the fire which will be made sure کہ یہ آپ کو پوری جلا کے راکھ کر دے گی. تو یہ عذاب الحریق ہے، اتنی بری فائر which is being placed there to burn everything down. ٹھیک ہے، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار من العذاب القبر. پھر اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فوراً اللہ تعالیٰ، یہ اس کی بہت بڑی ایک ٹھنڈی بات ہے which I want you to take a note of. کبھی بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، جبھی بھی آپ جہنم کی، عذاب کی، سزاوار لوگوں کی جو جزا ان کو ملے گی کہ کیسے جلائے جائیں گے، پھینکے جائیں گے، ان کی آنتیں منہ میں سے باہر آ جائیں گی اور ان کی کیسے برین بوائل ہو کے باہر آ جائیں گے، جب یہ سب آپ پڑھتے ہیں نا قرآن میں جو کچھ آتی آئے تھے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ لکھیں گے مگر جو لوگ توبہ کر لیں، مگر جو لوگ ایمان لے آئیں، ان کے لیے میں جنتیں بنا دوں گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی. فوراً اللہ ٹھنڈی آیت دیتے ہیں تاکہ ہمیں ہوپ ملے. فیئر دیا، پھر ہوپ دیا. صرف فیئر بھی غلط ہے اور صرف ہوپ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر ہمیں صرف ہوپ اور فیئر ہی نہ ہو تو پھر ہم کچھ بھی نہ کریں. صحیح، کیونکہ ہم ہوپ پہ ہی زندہ ہو جائیں. اسی لیے ضروری ہے کہ کمبینیشن، اس میں سے تقوی کا یہی کمبینیشن ہے کہ یو شوڈ ہیو دا فیئر اینڈ دا ہوپ. ٹھیک ہے، اوکے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فوراً اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بار بار آتا ہے سورہ والعصر میں بھی ہم پڑھیں گے اس کو، ادھر ہم زیادہ ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے. یہاں میں اس سے گزر جاتی ہوں صرف اتنا کہہ کر کے، کیونکہ وہ تو ہوگا پورا درس اسی پر مبنی کہ آمنوا اور عمل الصالحات کیسے کمبائن ہے. بٹ دس از ٹو ایکسپلین. جگہ جگہ آتا ہے، سورہ والتین والزیتون میں بھی آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جزاء. بار بار اللہ یہ کہتا ہے کہ اور پھر ان کے لیے میں ایسی ایسی جزائیں دوں گا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے. کیونکہ ایمان ہے آپ کا، کلمہ آپ نے پڑھا ہے، پر آپ کی عمل صالح نہیں ہے. یو ڈونٹ ڈو دا رائچس ڈیڈس. آپ کا ایمان آپ کو نہیں بچا سکے گا. اور اگر آپ نے عمل صالح کیا، یو آر دا پرسن ود بیسٹ ڈیڈس. I always give the example of Mother Teresa because I find her deeds really something very inspiring, but she was loss of iman. So the whole thing will be lost. People ask me تو پھر ان کا کیا ہوگا جو انہوں نے اتنے اچھے عمل کیے، تو ان کو اتنے اچھے عمل پر نوبل پرائز بھی ملا، پیس پرائز بھی ملا، عزت ملی، اتنی ان کو شہرت ملی. ہو گیا، case closed. You got everything for what you did. You can't ask anything more in the akhirah. You were given the due in dunya itself. Allah is very very munsif. بہت انصاف کرنے والا ہے. جو اچھے عمل کرتا ہے وہ نان مسلم بھی ہو، جو اچھے عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دنیا میں دے دے گا اللہ تعالیٰ، تاکہ جو اس نے اچھے عمل کیا ہے وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے اچھے عمل کا اس کو اچھا بدلہ مل گیا. آپ کے اچھے عمل آپ کو آ کے دنیا میں ہی مل جاتے ہیں، آپ کے برے عمل بھی آپ کو دنیا میں ہی ڈیمیج کر دیتے ہیں. You have to worry about it. We know what goes around comes around. جو آپ نے کیا ہے وہ کرما، جو آپ کریں گے ویسا آپ بھریں گے. ہم سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں جیسا کر ویسا بھر، تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، جن کے پاس یہ کمبینیشن ہوگا، ان کے لیے ایکسٹرا اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھا ہے. دنیا میں تو دے گا انہیں، لیکن if they miss out in دنیا or not enough, but Allah will give much more in آخرہ. پھر تو ان کے لیے ریوارڈز اللہ تعالیٰ ایسے کہ نہریں بہتی ہوں گی. اس کا بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ وائی اللہ تعالیٰ آلویز ٹاکس اباؤٹ
ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کبھی آپ نے سوچا وائی اللہ آلویز ٹاکس اباؤٹ جنتیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی؟ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں نا کہ وہ جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کبھی ایسے گھر دیکھے ہوں یا ایسے گھروں میں گئے ہوں. مجھے پتا ہے کہ کسی صاحب نے ایسا گھر بنایا ہے، میرے جاننے والے ہیں. انہوں نے ایسا گھر بنایا کہ ان کا جو سٹنگ روم ہے اس میں انہوں نے گلاس کی فلورنگ لگائی ہے اینڈ نیچے دیر از اے گارڈن وتھ واٹر فلوئنگ. آپ کو نہیں پتا کہ ان کے گھر میں بیٹھ کے کتنا پیسفل فیل کرتے ہیں ہم، جسٹ بیکاز آف دیٹ. ایک اسٹرینج پیسفل فیلنگ ہے. ایسی یہاں پہ ہوٹلز بھی ہیں، ٹھیک ہے، ویئر آئی ہیو گون اینڈ اٹس اے لولی فیلنگ ٹو جسٹ سٹ دیر اینڈ یو نو یو کین سی اٹ آن اے ٹرانسپیرنٹ گلاس، یو کین سی دا پانی فلوئنگ انڈر یور فیٹ. یہی سما ہوگا کہ آپ کے پیروں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. ہاؤ پیسفل اینڈ بیوٹیفل اٹس گوئنگ ٹو بی. دا ہول آف جنہ ول بی لائک دیٹ. امیجن کر کے دیکھیں آپ ہاؤ بیوٹیفل دا پلیس. اگر انسان بنا سکتا ہے یہاں اتنی خوبصورت جگہ تو اللہ تعالیٰ کیا بنانے والے ہیں. ہاں یس جسٹ پٹ اٹ ان دا کچن پلیز. اچھا اوکے. تو سو دس از اللہ جینیروسٹی اینڈ کائنڈنیس. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے لم یتوبو کہ میں جنہوں نے اللہ کے اولیاء، اللہ کے چاہنے والوں، اللہ کے ماننے والوں کو جلا دیا، ان کی توبہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، روم دیتا ہے. پھر کہتا ہے کہ جنہوں نے ایمان لائے، عمل صالح کیا، ان کے لیے لہم جنات تجری، ان کے پیروں کے نیچے سے من تحتها الانہار، ان کے پیروں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک فوز الکبیر، یہ ہے ان کی جگہ فوز الکبیر. مجھے نہیں پتا انہوں نے یہاں کیا لکھا ہے، بڑی کامیابی کی بات ہے. اٹس ناٹ انف. فوز الکبیر کمز فرام کسی چیز پہ فائز کرنا، کسی کو کسی عہدے پر فائز کرنا. فوز ادھر سے آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑے عہدے پر فائز ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو فوز الکبیر، تو کس پوزیشن پہ آپ کو وہ پوزیشن مل جائے گی، بہت گریٹ پوزیشن، جہاں آپ کو ایسے گھر اور ایسے محل ملیں گے جہاں آپ کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. بہت خوبصورت سما ہوگا وہاں کا. یہ آپ کی گریٹسٹ پوزیشن ہوگی، فوز الکبیر، ٹھیک ہے. پھر اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. بطشا کمز فرام کسی چیز کو پکڑنا، سکویز کرنا. سیز از آلسو بطشا، ٹھیک ہے. جب اللہ پکڑے گا نا تو تمہارا کچومر نکال دے گا. بہت شدید طریقے سے پکڑے گا اللہ. جب پکڑے گا، نہیں پکڑے گا تو چھوڑ ہی دے گا، لیکن پکڑا تو ختم. عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے، جب انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اعمال، کچھ کو الٹے ہاتھ میں، اور جن کو الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ تو بس سمجھو گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ پر آپ نے تو کہا تھا کہ اس دن ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا. تو انہوں نے کہا ہاں میں نے ایسے کہا تھا، لیکن اگر اللہ نے آپ سے پوچھ لیا، اگر آپ سے سوال ہو گیا تو آپ گئے. بس دعا کرو کہ تم سے سوال نہ ہو. کہاں تک ہم جواب دیں گے؟ قصے بہت لمبے لمبے ہیں یہاں پہ، کیا کریں گے؟ تو بس یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم سے سوال نہ کرے. سوال ہو گیا یا گون. تو اس کو کہتے ہیں بطشا. اگر اللہ نے پکڑ لیا تو دیر از نو وے وی کین گیٹ آؤٹ آف دیٹ. پھر شدید طریقے سے اللہ نچوڑے گا اور شدید طریقے سے بہت سختی کے ساتھ پکڑے گا. انہو ہوا یبدی و یعید، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. یبدی کمز فرام دا ورڈ جدھر سے ہم کہتے ہیں بدیع السماوات والارض. اللہ نے کچھ نہیں میں سے آسمان بنایا. کچھ بھی نہیں تھا، وہ بدیع السماوات ہے. جب کچھ نہیں تھا اس نے ایک نئی چیز پیدا کری. آسمان بنایا، زمین بنائی، سب کچھ نیا بنایا. کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور یبدی از آلسو فرام، جب میں کہتی ہوں بدیع السماوات، وہیں سے ورڈ بدا نکلتا ہے. ایک سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا
یا اپروو کیا یا کرنے دیا، دیٹ از سننا. کچھ آپ نے خود ایجاد کیا، آپ کر رہے ہیں، وہ بدعت ہو گئی نا، وہ آپ اس کے بدی ہیں. آپ نے وہ بدعت پیدا کی، آپ نے کچھ نیا نکالا ہے جب کچھ نہیں تھا. آپ نے شروع کر دیا کہ 40 بار فلاں چیز پڑھو. کہاں سے آ گیا بھائی یہ؟ آپ نے کہا کہ بھئی یا سلاموں پر 1000 دفعہ کا ختم کرو. یہ تو آپ نے پیدا کیا، یہ تو نہیں تھا ہمارے اس میں، تو اس کے آپ بدی ہیں، تو یہ بدعت ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یبدی و یعید. یبدی سے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب اللہ نے سب کچھ پیدا کرنے کا سوچا بھی نا، تو سب سے پہلے، اچھا میں آؤں گی اس آیت پہ، لیٹ می جسٹ کم ٹو دیٹ، تو میں مکس اپ نہیں کروں. یبدی و یعید یاد رکھنا، پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گی. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے 2 نام پھر دیتا ہے. ایک کہتا ہے کہ اس نے سب کچھ پیدا کیا، یبدی اگین فرام دا ورڈ کہ کچھ بھی نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں میں سے اللہ نے وہ بوند پیدا کی، اس بوند میں سے تم پیدا ہوئے. تو کچھ بھی نہیں میں سے تم کو اللہ نے جب پیدا کیا، تو تم جب خاک ہو جاؤ گے تو تم کو وہاں سے بھی اللہ ہی دوبارہ پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ یبدی ہے، یعنی کہیں کچھ نہ ہونے سے بھی وہ پیدا کرتا ہے، اور جو پیدا ہو کے ختم ہوتا ہے اس کو بھی اللہ ہی دوبارہ سے پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. یہ دونوں اللہ کے بہت بیوٹیفل نام ہیں. ایک غفور، اس میں یہ دونوں ناموں میں دیکھیں، عزیز اور حمید میں اللہ کا پاور، اللہ کی اتھارٹی تھی، اللہ کی پریز تھی، اللہ کی مائٹ اور میجسٹی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ غفور ہے اور ودود ہے، وہ مغفرت دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. تم لوگ کیوں اتنے سکویزنگ ہو ایک دوسرے کے ساتھ؟ وہ اتنا غفور ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ودود ہے، بہت پیار کرنے والا. وہ صرف معاف نہیں کرتا، میں نے تمہیں معاف کر دیا بٹ آئی کی ناٹ بی پیلی وتھ یو، میں نے تمہیں معاف کر دیا بٹ آئی کی ناٹ بی فرینڈلی وتھ یو، کیونکہ ہم دل میں رکھ لیتے نا گرجز. اللہ گرج نہیں رکھتا، وہ معاف کرنے کے بعد آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور بہترین ثبوت اس کا یہ ہے کہ کوئی کافر ہے، مشرک ہے، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اسے اتنا پیار کرتا ہے کہ مغفرت تو دیتا ہے اس کو ساری، اتنی مغفرت دیتا ہے کہ اس کو کہتا ہے آج تم جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوئے ہو. اور پھر اس سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے راہیں آسان کرتا ہے، اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اس کو نئے لوگوں سے ملوا دیتا ہے. اس کی کتنی اللہ خاطریں کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کا پیار ابلتا ہے اس کے اوپر کہ یہ میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے معافی مانگی، یہ میری طرف رجوع کیا، میں اس کو سب کچھ دے دوں گا، کیا کیا مانگتا ہے یہ. تو وہ غفور ہے اور ودود ہے. تو جب وہ یبدی اور یعید کرتا ہے، جب تمہیں پیدا کرتا ہے اور تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہ تمہارے ساتھ مغفرت اور پیار سے کام لینے والا ہے. یہ اٹیچمنٹ ہے. تمہیں اس نے پیدا نہیں کیا ظلم کرنے کے لیے تم پر، اور نہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے. وہ تمہارے اعمال تمہیں لے کے جائیں گے جہاں کے جیسے اعمال تم نے کیے ہوں گے، کیونکہ وہ تو غفور اور ودود ہے. تم مانگو تو صحیح مغفرت، تم نے مانگی نہیں. وہ تو انتظار میں تھا لم یتوبوا، پر تم نے مانگی نہیں، تم نے توبہ کی نہیں. تم پتہ نہیں کس انتظار میں تھے کہ تم نے توبہ نہیں کی. وہ تو انتظار میں تھا، تم توبہ کر لیتے. اب اس کے ایمان لانے والے جانثاروں کو تم نے جلایا، اس کی بھی تم توبہ کر لیتے تو اللہ معاف کر دیتا. ایک آدمی نے جا کے ایک شیخ سے پوچھا تھا نا کہ تم سارا وقت اپنی لیکچرز میں بولتے ہو کہ توبہ کر لیتے، تو میں نے تو بہت سارے گناہ کیے ہیں. تو اس نے کہا کہ آئی نو کہ اسلام میں کنفیس تو نہیں کرتے، بٹ آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ میں کتنا گنہگار ہوں. تو اس نے کہا کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت پورنوگرافی دیکھتا تھا، اور میں بہت عورتوں کے ساتھ سویا ہوں، اور میں نے انٹرسٹ بھی لیا ہے، میں شراب بھی پیتا ہوں، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. تو کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے بہت کچھ الٹے سیدھے کام کیے. تب بھی شیخ نے اس کو یہی جواب دیا کہ اللہ غفور الودود ہے. تم توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی رحمت سے مایوس مت ہونا. He can forgive you. Don't judge people, don't look down on people, whether Muslim or non-Muslim. Give people their rights as people. کیونکہ بار بار اللہ جب کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، تو لوگوں سے مخاطب ہے، اللہ سب سے مخاطب ہے. تو تم نے کیسے سمجھے تم ہی فیوریٹ ہو؟ نہیں، اللہ سب سے مخاطب ہے.
اور کون کا اللہ کے پاس فیوریٹ بن جائے گا, تم سے آگے نکل جائے گا, تمہیں نہیں پتا. تو یو جسٹ بی لائک دیٹ. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, میرے سامنے جو مثالیں آتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میرے ٹیوزڈے کے درس میں ایک خاتون ہے, ان کی بھانجی نے کسی ہندو لڑکے سے, نہیں کرسچن تھا, کرسچن لڑکے سے شادی کی. واز ہی ہندو اور کرسچن؟ آئی تھنک کرسچن تھا, ہاں ہی واز اے کرسچن. تو وہ آئی میرے پاس اور انہوں نے کہا پلیز تم اس سے بات کرو, میری بھانجی سے, اس کو سمجھاؤ. سب نے سمجھایا. وہ میرے درس میں بھی, اس نے بہت ساری نوٹس بھی لے کے گئی, لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا آئی اونلی میری ہم, آئی لو ہم, بس بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی. اب اس کو ماں باپ نے کہا پھر ہم سے کٹ آف کر لو, تم ایک کافر سے شادی کر رہی ہو. وہ بھی سب کر دیا. بٹ شی نیو وٹ شی واز ڈوئنگ پروبیبلی, اینڈ وی شوڈ آلویز گیو روم to people rather than cutting them off. So this auntie came to me and she said, now what shall I do? میرے پہ ساری فیملی کا بہت پریشر ہے کہ I should cut off with my niece. And actually I don't feel like talking to her, looking at her, کیونکہ میرے دماغ میں پورا وقت آتا ہے she's staying with that man. کیا اس کی شاید شادی جائز ہے؟ I told her no. تو وہ اس کا مطلب حرام کام کر رہی ہے نا. I told her yes. تو اس نے کہا تو پھر میں اس سے کٹ آف کر لوں؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا کیوں؟ سارے لوگ مجھ پہ زور ڈال رہے کہ تم مجھ سے کٹ آف کر لو, آپ کہہ رہی ہیں نہیں. میں نے کہا نہیں. دیکھو جب تم اس سے کٹ آف کر لو گے نا تو وہ اور اس طرف چلی جائے گی. کیپ یور کنیکشن گوئنگ. یو نیور نو, مے بی شی اینڈ ہر ہسبینڈ ول فیل ہیپی اینڈ کم ٹو دس سائڈ. ڈونٹ کٹ اٹ آف. اس کے حرام کو ہم حلال کر سکتے ہیں لیٹر آن. آج اس نے گناہ کر دیا ہے, کل وہ توبہ کر سکتی ہے. ہو نوز اس کا ہسبینڈ اس طرف آ جائے گا. 2 weeks back I met that couple. After کتنے سال ہو گئے اس بات کو, good 10 years have passed. ٹھیک ہے. میں 2 week پہلے لنچ پہ گئی تھی یہیں پر, اور میں ان دونوں سے ملی, and I was shocked to see on that man's forehead سجدے کا نشان. Can you believe my feelings? I wanted to cry. I went and held her hand and I said, I'm so happy to see you. She said, yes. دیکھو سب کی جنہوں نے مجھ سے رکھا ان کی شاید دعائیں تھیں. He's become a better Muslim than I am. 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, پوری طرح سے مسجد بھی جاتا ہے, سب کچھ اس نے کیا ہے. یہ وہی ہے جو کہتا تھا میں مسلمان نہیں بنوں گا, بس شادی کروں گا. شادی کر لی. آج وہ اتنا اچھا مسلمان ہے کہ اس کے ماتھے پر نشان تھا سجدے کا, باقی آدمیوں کے ماتھے پہ نہیں تھا جنہوں نے اس کے اوپر کنڈیم کیا تھا. وہ بھی سب بیٹھے تھے ادھر ہی. یو کین نیور سے, ڈونٹ جج پیپل, گیو دیم روم. ڈونٹ بی سو نیرو اینڈ اسکویزنگ بیکاز یو ڈونٹ نو واٹ کین ہیپن ٹمورو. سو دیز آر دا ایگزامپلز بفور اس کہ یو گیو دیم دا اسپیس اینڈ یو سی ویئر دے کین ریچ. ڈونٹ جج دیم. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے. اور کیا ہے وہ؟ ذو العرش المجید. اوکے, کہ وہ عرش کا مالک ہے اور بزرگ و برتر ہے. مجید also is a very beautiful name of Allah. And now we are not doing names of Allah, so I won't go too much into this because we have to cover our portion inshallah. But basically جب اللہ کہتا ہے وہ غفور الودود ہے, کہ وہ مغفرت کرنے والا, پیار کرنے والا ہے, وہ اس دنیا کا سب سے بڑا مالک ہے. تم نہیں ہو. تم اپنے رولز اپنے تک رکھو. تم سب پہ اپنے رولز مت امپوز کرو, اور سب کے اوپر اپنے وہ جو ہے نا آپ کی جو بھی ہے انفورسمنٹ نہیں کرو اپنی اوپینینز اور اپنے تھاٹس, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عرش کا مالک ہے, وہ اس کی ججمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اور وہ مجید ہے. He has the wisdom, بزرگ اور برتر ہے. He has the wisdom to do things accordingly. Okay. ہاں, فعال لما یرید. اب دیکھیں فعال سے آ گیا. You know فعل is verb. I was telling you فعل is عمل, مگر there is a difference between عمل and فعل. Okay, there's the difference. ایک ہوتا ہے فعل, ایک ہوتا ہے عمل. فعل ہوتا ہے وہ عمل جس کے بارے میں, جس کو کرنے کے بارے میں ابھی آپ نے سوچا ہے, وہ فعل ہے. اور جو کام آپ کر گزرے ہیں وہ عمل ہے.
کیونکہ عمل کر دیا نا آپ نے. جو عمل میں آ گیا وہ تو عمل ہو گیا. فعل وہ ہے جس کے کرنے کا آپ نے سوچا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین فعل اینڈ عمل. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جبھی تو کہا الاعمال بالنیات, جو عمل کر چکے وہ اس کی نیت پر پرکھا جائے گا. فعل کی بات نہیں کر رہا کیونکہ تمہارے فعل کچھ ہوگا اور عمل کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے. مجھے یہ ورڈ بچپن سے اس لیے پتا ہے کہ میری دادی جب مجھ سے بہت غصہ ہوتی تھی تو کہتی تھی تمہارے افعال غلط ہیں. اور میں ہمیشہ سوچتی تھی وہ میرے کاموں جو الٹے سیدھے میں کام کرتی ہوں نا, نوٹی تھی یا مسچیویس تھی, اس کے لیے کہتی ہوں گی. بٹ شی واز اے حافظہ قرآن اینڈ دین وین آئی واز ریڈنگ دس آئی واز سیئنگ افعال غلط تھے, اعمال غلط نہیں تھے. تو شی واز آفٹر مائی اعمال تھنکنگ میرے افعال جو ہے نا وہ غلط ہے, اس لیے آئی ایم آلویز ٹرائنگ ٹو رن اوے. شی کوڈ جسٹ سی وین شی وڈ پٹ می تھرو قرآن I would be rushing through because I want to go and play. And she would always say, تیرے افعال غلط ہیں. And I used to always think she's always after what I do. What am I doing? I'm reading Quran. But she used to say, no, you're trying to rush through. So she would say 100 times. After saying 100 times, she'd say another 50 times. And I used to think, look, what is this? This crazy lady, she's always after me. کتنی بار پڑھاتی ہے ایک ہی چیز کو, کتنا بار میں پڑھ کے تھک جاتی تھی. تو وہ یہی کہتی تھی تمہارے افعال صحیح نہیں ہیں. تو میں سوچتی تھی صحیح تو بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہوں. ناؤ آئی نو وہ افعال جو تھے نا کہ مجھے کیا کرنا ہے وہ افعال تھے, کیا کر رہی ہوں وہ عمل ہے. کتنی چیزیں ہم سوچتے ہیں کر نہیں پاتے, تو ہمارے افعال صحیح ہوں گے تو اعمال صحیح ہوں گے. ٹھیک ہے. ہم نہیں کہتے ہیں سوچ جو ہے وہ پھر عمل بن جاتی ہے نا. وین یو تھنک اباؤٹ سم تھنگ فار اے لانگ ٹائم اٹ کمز ان ٹو یور ایکشن بیکاز یو تھنکنگ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا مطلب ہے اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فعال لما یرید. فعال وہ سارے چیزیں جو اللہ کرنا چاہتا ہے کرتا ہے, جو کرنا چاہتا ہے افعال ہیں وہ اس کے اللہ کے, اور جو کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہاں یہی لکھا ہے کہ وہ جو چاہے کرنا چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ فعال لما یرید. اس پہ ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے کہ یہ ورڈ کس نے کب کہا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار بیمار ہو گئے تھے, تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تم کسی حکیم کو دکھایا؟ تو انہوں نے کہا دکھا دیا. تو انہوں نے کہا کیا کہا حکیم نے؟ تو انہوں نے جواب دیا فعال لما یرید. وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے, یا جو کچھ میری نیت میں ہے وہی کچھ, وہ جو کچھ اس کی نیت میں ہے وہ کر رہا ہے تو کرنے دیں. یہ ہو گیا, میرے حکیم کا جواب ہو گیا کہ جو کچھ لکھا ہے میری قدر میں اس سے میں گزر رہا ہوں. فعال لما یرید. حل اتاک حدیث الجنود. تم تک پہنچی بات ان آرمیز کی؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے تم تک وہ کہانیاں, وہ سٹوریز پہنچی وہ ان آرمیز کی؟ کن آرمیز کی؟ فرعون و ثمود. یہ دو آرمیز کا ذکر ہے یہاں. تم تک پہنچی وہ. حل اتاک, حل از اے کوشچن, ڈو یو نو. اتاکا تم تک پہنچی, حدیث stories or traditions or whatever happened. الجنود armies, دو armies کا ذکر ہے یہاں. ٹھیک ہے. کون سی armies؟ فرعون و ثمود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے رستے سے مدینے میں, تو وہاں ایک عورت بیٹھ کے یہ پڑھ رہی تھی. تو جب وہ پڑھ رہی تھی, اپنا قرآن پڑھ رہی تھی, اور وہاں سے گزر رہے تھے, تو وہ اس لائن پہ آئی حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کے کہا ہاں مجھ تک پہنچ گئی. تو وہ بیچاری دیکھنے لگی کیا کہا. پھر دوبارہ اس نے دیکھا, اچھا دا اسٹوریز آف دا آرمیز آف فرعون اینڈ سمود. بل الذین کفروا فی تکذیب. بے شک یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا. میں نے سوری اردو میں نہیں پڑھ رہی ہوں کیونکہ یہاں پتہ نہیں کیا لکھا ہے. کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے, فرعون اور سمود کے لشکروں کی, مگر جنہوں نے کفر کیا اور وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. Why did Allah subhanahu wa ta'ala mention Fir'aun and Thamud specifically, not others? Because کیا چیز common ہے ان دونوں میں؟ Fir'aun was a very powerful ruler. ٹھیک ہے. Always. And he also said کہ میں تمہارا رب ہوں. انا ربکم الاعلی. میں صرف رب نہیں ہوں, تمہارا بہت گریٹسٹ رب ہوں. ٹھیک ہے. یہ فرعون کا قول تھا. اور فرعون کے زمانے میں
شارمین کے پرانے گھر میں میں نے آپ لوگوں کو جب پروفٹ سٹوریز کر رہی تھی تو آپ لوگوں کو فرعون کی سٹوری بتائی تھی ان موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز میں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے پاس ایک آرکیٹیکٹ تھا آف اے ویری فائن، آج تک ایسا آرکیٹیکٹ نہیں ہے، جس کا نام تھا حامان. اس کی میں نے فوٹو بھی دکھائی تھی آپ لوگوں کو کہ جو حامان تھا اس کا مجسمہ بنا ہوا ہے. ہی واز اے ویری ویری بریلینٹ آرکیٹیکٹ. آپ اس کو صرف بتا دیں، اس زمانے میں تو نقشے وقشے بھی اتنے نہیں تھے، آپ ان کو بتا دیں اور وہ بناتا تھا. اسی کو تو پھر بلایا تھا نا فرعون نے اور کہا تھا حامان تم ذرا ایک ٹاور بناؤ تو میں ذرا دیکھوں، لمبا ٹاور بنانا، بہت لمبا، کہ میں ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح موسیٰ کا رب کون ہے، یہ اوپر جو رہتا ہے، ہمیشہ وہ کہتا ہے وہ اوپر رہتا ہے، اوپر رہتا ہے، آسمان میں رہتا ہے، تم ذرا ایسا لمبا ٹاور بناؤ کہ میں ذرا جھانک سکوں کہ ہے کون یہ رب، میں بھی تو دیکھوں. تو اس نے ایسا ٹاور بھی بنایا تھا. اور اگر آپ مصر میں دیکھیں گے یہ احرام ہے مصر اینڈ آل دیٹ، تھنک اباؤٹ اٹ، ان دوز ڈیز دیر ور نو کرینز، نو بلڈوزرز. کیسے انہوں نے پتھر بنا کے وہ احرام مصر بنایا، سوچئے، اس کو جا کے دیکھیے. وائی از اٹ کالڈ دا ونڈرز آف دا ورلڈ؟ کیونکہ یہ جس نے بنایا وہ آرکیٹیکٹس آج تک سمجھ نہیں پائے. آج اتنا آرکیٹیکٹ بڑھ گیا، ہمارے اتنے ٹاورز ہو گئے، جو بھی لوگ نہیں سمجھ پا رہے اس زمانے میں انہوں نے کیسے بنا تھا. آج ہمارے پاس بہت ساری ٹیکنالوجیکل فیسلٹیز بھی ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو ہمارے پاس ہم وی ہیو ناؤ گرافک ڈیزائنرز اینڈ وہ سارا کچھ بنا لیتے ہیں پہلے گراف، پھر اس پہ وہ کیسے کیسے کرنا ہے، اور پھر وی ہیو کرشرز، وی ہیو بلڈوزرز، وی ہیو سو مینی تھنگس، سو مینی فیسلٹیز. دے ڈنٹ ہیو دیٹ. گدے گاڑیاں تھے، اونٹ تھے، ہاتھی تھے، گھوڑے تھے. اب آپ سوچئے کہ اس پہ انہوں نے اتنا بڑا کیسے تعمیر کیا، سوچ کے دیکھیے. تو دیٹ کائنڈ آف آرکیٹیکٹس دے ور. اور ثمود واز اے قوم جن کے لیے مشہور ہے کہ دے ور ویری گڈ بلڈرز، جنہوں نے پہاڑوں میں جو ہے نا ستون بنائے اور کاسلز بنائے اور ایسی بلڈنگز کھڑی کی. اب وہ تو اس زمانہ ہے، وہی زمانہ ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، نہ ہی کرین تھا نہ بلڈوزر تھے. انہوں نے کیسے بنائے؟ اینڈ دے یوزڈ ٹو ٹیک پرائڈ اوور دیئر بلڈنگ اینڈ اسٹرکچرز. یہ ان کی پرائڈ تھی. اوکے. ثمود ارم ذات العماد، ثمود کے لیے آتا ہے یہ ورڈ ارم ذات العماد. یہ وہ تھے جنہوں نے پلرز، ایسے لمبے پلرز کھڑے کیے جن کی مثال دی جاتی تھی کہ ثمود وہ لوگ ہیں جو پلرز بناتے ہیں بڑے بڑے لمبے لمبے. اتنے بڑے بڑے پلرز بناتے تھے جس پہ وہ کہتے تھے اس کو کیسے کوئی ہوا توڑ کے لے جائے گی. ایسے ہم نے کاسلز بنائے. یعنی عماد پلرز والے، اس قوم کو کہا جاتا تھا کہ یہ وہ قوم ہے پلرز والی قوم جنہوں نے پلرز تعمیر کی. اس سے پہلے کسی کو پتا نہیں تھا پلرز بھی بنتے ہیں اور اس پہ آپ کھڑا کر سکتے ہیں پورا اسٹرکچر. تو یہ وہ دونوں قومیں تھی. پر ان دونوں قوموں میں ایک اور بات کیا کامن تھی؟ دونوں کفر پہ تھے اور دونوں نے جھٹلایا، اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ کو جھٹلایا. تو ان کا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے حشر کیا؟ واللہ من ورائہم محیط. اللہ نے ان کو جکڑ لیا، گھیرے میں رکھا اور ان کو سکویز کیا، کیونکہ یہاں بات ہو رہی تھی سکویز کرنے کی، پکڑنے کی، گھیرا ڈالنے کی. اسی لیے کبھی کبھی دعا کرتے کرتے میں اکثر جب سوچتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ تو محیط ہے، اللہ تو گھیرے میں لے لے، ساری مشکلوں کو بھی تو گھیرے میں لے لے گا، اور جو لوگ مشکل دے رہے انہیں بھی گھیرے میں لے لے، کیونکہ تو محیط ہے. اس کے بیوٹیفل ناموں سے اسے پکار کے اس کو بلاؤ اور کہو کہ میرے لیے کام آپ کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ محیط ہے. واللہ من ورائہم محیط. حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں رکھا ہے. کس لیے؟ جسٹ بیکاز ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا. وہ قرآن کو جھٹلا لیں، اپنے نبی کو جھٹلا لیں، اللہ کو جھٹلا لیں، نہ اللہ کا نقصان ہو رہا ہے، نہ نبی کا نقصان ہوگا، نہ قرآن کا نقصان ہوگا. آپ دیکھ لیجئے آج جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے حفظ میں رکھا ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کیسے رکھا ہے؟ فی لوح محفوظ. اوکے. یہاں میں آپ کو آ کے یعیدو
یبدی و یعید، میں نے کہا تھا رکنا، میں آپ کو آخر میں کنیکٹ کرتی ہوں کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور اللہ ہی دوبارہ سے سب کچھ کھڑا کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ نے، میں یہ تخلیق کی سب آپ کے ساتھ سٹوری کر چکی ہوں، لیکن یہاں اب ضروری ہے آپ کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا، لوح اسلیٹ، اوکے، جس کی جو لمبائی ہے آئی تھنک اٹ از چوڑائی ہے اٹس اباؤٹ 100 years ڈسٹینس. اب کون سے 100 years، کتنا ڈسٹینس؟ اور ہمیشہ جب ڈسٹینس ایسے بتایا جاتا ہے نا تو اٹ سیز کہ یہ ڈسٹینس وہ ڈسٹینس ہے کہ ایک بھاگتا ہوا گھوڑا 100 سال لگائے گا اس کی صرف وڈتھ کے حساب سے. تو لینتھ کتنی تھی؟ لینتھ کا تو ذکر ہی نہیں ہوا ہے ابھی. ٹھیک ہے، یہ تو وڈتھ کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ایک پیپر ہے، میں آپ کو اگر اس کی وڈتھ بتاتی ہوں تو اس کی لینتھ از مور دین دا وڈتھ. ٹھیک ہے، میں نے اگر آپ کو اس کی وڈتھ بتا دی ہے تو ڈیفینیٹلی لینتھ از مور. مے بی دس وڈتھ از آلسو دا سیم ایز دس، بٹ اس کی لینتھ زیادہ ہے. اسی طرح ایک ساڑی لے لیجیے، اگر میں آپ کو اس کی وڈتھ بتاتی ہوں، لینتھ نہیں بتائی، تو لینتھ could be any number of meters. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ وڈتھ بتا رہا ہے کہ 100 years بھاگتے ہوئے گھوڑے کی دوری پر جب اس کی وڈتھ ہے کس کی؟ دا لوح. اور محفوظ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ رکھا ہے. نہ وہاں کوئی جا سکتا ہے، نہ وہاں سے کچھ لے سکتا ہے، نہ وہاں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے، کچھ بھی نہیں. اور آفٹر اللہ تعالیٰ کریٹڈ دا لوح محفوظ، ہی کریٹڈ دا قلم، دا پین. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پین کو حکم دیا کہ میں کیا پلان کر رہا ہوں. دیکھیں ڈیزائننگ ہو رہی ہے ابھی، کیا بنے گا اس کو لکھنا شروع کرو. آسمان بناؤں گا، زمین بناؤں گا، زمین پہ کیا کیا ہوگا، پہاڑ ہوں گے، دریا، سمندر، پیڑ پودے، لکھو. پھر اس پہ انسان بناؤں گا، پھر انسان کیا کیا کریں گے، سب کچھ لکھا جا چکا اور قلم سکھا دی گئی. سب کچھ لکھا ہوا ہے، کیا ہوگا اور کیا کیا نہیں ہوگا، سب کچھ لکھا ہوا ہے اس لوح محفوظ میں. اور اس کو تھاما ہوا ہے ان اینجلز نے جن کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا. الا المطہرین. اس لوح محفوظ کو کون پکڑا ہوا ہے؟ وہ جو ہمیشہ طاہر رہتے ہیں، وہی اس کو چھو سکتے ہیں، وہی اس کے پاس جا سکتے ہیں. سورہ واقعہ میں جو آیت ہے جس کو لوگ اکثر رانگلی وہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہم قرآن چھو نہیں سکتے بغیر وضو کے، اور ناپاک لوگ قرآن کو نہیں چھو سکتے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ذکر انسانوں کا ہے ہی نہیں، یہ ذکر تو فرشتوں کا ہے. وہ مطہرین ہیں، ہم متطہرین ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو گندے رہتے ہیں، ہمیں پاک ہونا پڑتا ہے. میں نہیں کہہ سکتی اٹھ کے چلو جاؤ تم نماز پڑھ لو. تم کہو گی نہیں مجھے تو وضو کرنا ہے، میں بھی ٹوائلٹ گئی تھی، میں سارا وقت پاک نہیں رہتی، مجھے وضو کر کر کے پاک ہونا پڑتا ہے. تو میں مطہرین میں نہیں آتی، میں متطہرین میں آتی ہوں. پیدا ہوئی تھی تو گند میں پیدا ہوئی تھی، مجھے صاف کرنا پڑا تھا دنیا میں سانس لینے کے لیے. مر جاؤں گی تو آپ لوگ مجھے نہلائیں گے، پھر بھی مجھے طاہر کریں گے آپ، پھر مجھے ڈالیں گے. ہم متطہرین ہیں، ہمیں ہمیشہ طہارت لینی پڑتی ہے. الا المطہرون، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ طاہر رہتی ہیں، انہیں کبھی پاک ہونا نہیں پڑتا. وہ پاک پیدا ہوئی ہیں، پاک ہی گزر جائیں گے اور پاک رہتے ہیں. انہوں نے تھاما ہوا ہے لوح محفوظ کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اباؤٹ سورۃ البروج. کچھ رہ گیا تو میں بتا دوں اور کچھ رہتا ہے. آف کورس وہ عذاب الحریق کا صرف یہ بتانا تھا ایک چھوٹی سی بات کہ حریق استغفر اللہ، میں اس لیے اوائڈ کرتی کہ جسے کہتے ہیں نا جل کے روسٹ ہو جانا، کسی چیز کا روسٹ ہونا از حریق. ٹھیک ہے، تو یہ وہ عذاب ہے جس میں جل کے روسٹ ہو جائیں گے لوگ. استغفر اللہ العظیم، اللہم اجرنا من النار من عذاب القبر. اچھا، آلسو یہ کہ جو فرعون اور ثمود کی قومیں تھیں ان میں ایک اور چیز یہ تھی کامن کہ دونوں نے اپنی ڈیوینٹی قائم کر رکھی تھی کہ ہم خود ہی خدا ہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. تو ان کو وہ ڈر نہیں تھا.
میں نے آپ کو لوح محفوظ کا بھی بتا دیا. اور کچھ تھا لوح محفوظ. اچھا آف کورس ابن جریر کہتے ہیں کہ انس بن مالک سے ایک اوپینین یہ بھی ملتا ہے کہ اللوح المحفوظ کو لوح محفوظ اس لیے کہا گیا ہے کہ اسے محفوظ رکھا گیا ہے. پوری لوح جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اینجل ہیں ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے. یہ ان کا ماتھا ہے جس پہ یہ سارا کچھ حفظ ہے. اس لیے جب وہ سور پھونکیں گے تو دین ایوری تھنگ ول کم فارورڈ. پر اب کتنا یہ انس بن مالک سے اور ابن جریر نے نقل کیا ہے تو اس لیے میں نے آپ تک پہنچا دیا یہ بات بھی. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ that we completed سورۃ البروج and inshallah next week we will do سورۃ طارق inshallah. Any questions about today's lesson? آپ نے بتایا کہ کسی کو آپ اگر کوئی برائی کر رہا ہے لیکن آپ اس کو جج نہیں کر سکتے کہ وہ اس سے غلط کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی ڈرنک کرتا ہے اور لائک تو ہم اس کے بارے میں کیا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اگر وہ برائی ہے یہ تو ایک حرام کام ہے. بالکل. تو ہم اگر اس کو اس کام سے روکیں یا کہیں غلط نہیں ہے, صحیح ہے. یہ آپ ان کو اپنی طرف سے بالکل نصیحت کریں کہ یہ دیکھیں یہ پھر اس حدیث میں آتا ہے. میں آپ کو حدیث سے سمجھا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو برا کرتے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو. آپ کو تو چاہیے اس کا گلاس ہی ہٹا لو, پر اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر منہ سے روکو کہ بھائی تم نہیں پیو, تم جہنم میں جاؤ گے, تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اگر وہ تب بھی نہ مانے تو کم سے کم اس کو برا تو جانو. یہ تمہارا مگر بہت نچلے درجے کا ایمان ہوگا. لیکن آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم لائک آپس میں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اگر وہ بھی اگر یہی کوئی لاجک دیتا ہے کہ اگر وہ غلط کام کر رہا ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یا کریکٹ, ایسے لوگ جو غلط کرتے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں نا, تو ان سے آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کنٹینیوسلی اس طرح کرتے رہیں گے اور معافی مانگتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو بتایا نا کہ ایک آدمی ہے جو کہتا رہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. سب سے پہلے اسے جہنم میں ڈالیں گے کیونکہ تم بھول گئے تھے وہ شدید العقاب بھی ہے. ایک ایسی فرینڈس کی کمپنی ہے کہ جو لائک حرام لائک جیسے لائک شارٹ ڈریسز ریویلنگ ڈریسز پہنتے ہیں. آپ کو انہیں بولنا چاہیے, لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر لائک پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو اللہ پہ چھوڑ دو کہ اللہ نہیں, آپ اللہ پہ ایسے نہیں دیکھیں. جو چیز آپ کے نظر سے گزری ہے اور آپ اسے بہترین طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. لائک ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں لائک فار ایگزامپل یو آر کورڈ اینڈ دے آر ناٹ کورڈ, لائک تو پھر جو سوسائٹی ہے وہ لائک یو آر ریکگنائزڈ بائی دا فرینڈز یو کیپ. مدیحہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, یو آر ریکگنائزڈ بائی دا فرینڈز یو کیپ. اف یو ہیو فرینڈز آف دس کائنڈ, آپ کے اگر اس طرح کے فرینڈز ہیں اور اگر آپ ان کے ساتھ دعویٰ کر سکتی ہیں تو ہینگ آؤٹ کریں, مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ ان کو کریکٹ کرنے کے لیے, انہیں سمجھانے کے لیے, ان کا کانفیڈنس جیتنے کے لیے, پھر تو وہ دعویٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے. ہماری نیت صاف ہے اسی کے لیے کہ شاید وہ ان کو ہدایت آ جائے. بالکل. لیکن واٹ اباؤٹ ادر پیپل کہ وہ کہ یو آر جسٹ لائک بائی یور کمپنی. یا دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ نا, آپ کو وہ کمپنی میں جانا صرف تب الاؤڈ ہے جب آپ اس سوچ سے جائیں کہ میں اسے کریکٹ کر سکوں. لیکن جہاں آپ کو لگے کہ نہیں اب میں کریکٹ نہیں کر سک رہی ہوں تو دین یو ہیو ٹو موو اوے. چھوڑ دیں پھر ان کو ان کے حال پر. آپ ایک بار انہیں بتا دیں, آپ کنوے کر دیں, اس کے بعد آپ کا کام ختم. کنونس کرنا آپ کا کام نہیں ہے, کنوے کرنا آپ کا کام ہے. ناٹ ٹو کنونس اینی بڈی, یو کنوے اینڈ لیٹ دم پروسیس اٹ. وہ خود ہی سوچیں اس بارے میں, پر آپ کو کنوے کرنا ضروری ہے. ایک بار انہیں بتا دیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ پھر جو بھی کریں ان کا عمل ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ اتنا ٹائم ہو گیا وہ نہیں سدھر رہے ہیں تو تھوڑا ڈسٹینس کر لیں ان کے ساتھ, تاکہ انہیں بھی سمجھ آئے کہ آپ کا ڈسٹینس کس لیے ہے, کیونکہ آپ کے اور ان کے خیالات نہیں ملتے. کیونکہ برڈز آف دا سیم فیدر فلاک ٹوگیدر. تو جب تک آپ کی سیم تھنکنگ نہیں ہوگی آپ ان کے ساتھ زیادہ دن رہ بھی نہیں پائیں گے, آپ کی ان کی بنے گی بھی نہیں. خود بخود ہی وہ ڈسٹینس آ ہی جائے گا. لیکن میرا کہنے کا مطلب ایسے تھا کہ اگر آپ کل کو مجھے بار میں دیکھیں, ٹھیک ہے, ایک جنرل اوپینین ہوگا کہ یہ بار میں کیا کر رہی تھی, پینے گئی تھی, یہ تو درس دیتی ہے, آپ کو کیا پتا میں کیوں گئی تھی, تو ڈونٹ جج می.
मे बी मैं वहां गई थी, कोई अपना था जो पीने गया था और मैं उसको समझाने गई थी. दिस कॉन्सेप्ट लाइक लीड्स टू मेनी लाइक प्रॉब्लम्स. अगर जैसे हम फॉर एग्जांपल बार की बात कर रहे हैं, हाँ. if I go to the bar, like, तो आप किसको जस्टिफिकेशन ये वाली देंगे? नहीं, तो मैंने आपसे यही कहा ना, यही मैं आपको एक तरफ ये बता रही हूँ कि उसे आप जज ना करें, दूसरी तरफ आपको ये बताने वाली थी कि एक सिंपल सी बात है कि आप किसी को बाहर निकल के ये नहीं कह सकते कि मैं वहां चाय पी रहा था. ठीक है, तो यू हैव टू अवॉइड सच एक्सपोजर्स अनलेस यू सी समबडी डूइंग समथिंग. डोंट जज, आस्क देम. माय ओपिनियन इज ask them, and those who are doing it, they should only do it for dawa purpose, not for any other purpose. ठीक है ना? ये मेरा मतलब है कहने का कि अगर हम फेंस के इस पार हैं और हम देख रहे हैं, अच्छा मैं देख रही हूं कि इफ़त निकल रही है बार में से, तो इमीडिएटली ये नहीं सोचना चाहिए मुझे कि इफ़त बार में क्या कर रही थी, पीने गई होगी आज. मैं क्यों सोचूं ये? क्या पता उसको कहीं से कोई चीज कलेक्ट करनी थी जिसने बार में ही छोड़ी थी और उसको बाहर में जाना पड़ा वो चीज कलेक्ट करने के लिए. मे बी देयर वाज समबडी हु हैज कम विथ मे बी हर सन्स पार्सल हु सिटिंग इन द बार एंड इज टेलिंग हर कम टू दिस बार, आई एम सिटिंग हियर, कलेक्ट योर पार्सल. सो शी हैड टू गो देयर टू कलेक्ट द पार्सल. ठीक है, डोंट जज, आस्क हर व्हाट वर यू डूइंग हियर. इफ यू आर दैट कंफ्यूज्ड एंड वरीड अबाउट व्हाट शी इज डूइंग, आस्क हर. लेकिन इफ आई एम इफ़त, I should only go there when there is a need of this kind, or if I'm going there to speak to somebody about dawa. Okay? जैसे मैं एक बार एक दिवाली पार्टी में गई थी and I told my husband कि मुझे आप ले जाएं. He told me दूर बैठना. I told him okay. He told me तुम सारी पार्टी खराब करोगी आज, तुम प्लीज मत चलो. He's my client, ये वो. I told him नहीं. He said नहीं जाते हैं ना, उनको कह देते हम बिजी हैं. I said नहीं, मुझे तो जाना है इस पार्टी में, मुझे लेके चलना. एंड ही टोल्ड मी मुझे बहुत फिक्र हो रही, तुम एक तो अकेली अबाया वाली होगी, नजरें सारी तुम पे उठेंगी, वहां वो लोग ड्रिंक करेंगे, वहां वो लोग पता नहीं क्या करेंगे, म्यूजिक बजाएंगे, और तुम वहां जाके कुछ और गड़बड़ तो नहीं करोगी. मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ सबसे दोस्ती करूंगी, बातचीत करूंगी. तो इन्होंने कहा ठीक है. तो फिर ये जरा दूर ही बैठे जाकर, क्योंकि इनको पता था मैं कुछ ना कुछ ऐसी बातें करूंगी. तो मैं जिसके साथ सबसे पहले बैठी, मैंने उसको पूछा कि, उसने कहा कि ओ यू आर मुस्लिम, यू कम फॉर दिस पार्टी, इज वेरी नाइस. मैंने कहा या आई वांटेड टू नो व्हाट इज दिवाली, मुझे सब पता है. पर मैंने उसको ये कहा आई डोंट नो व्हाट इज दिवाली, तो हम क्यों मना रहे हैं? तो उसने कहा एक्चुअली इवन आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अ न्यू ईयर. मैंने कहा नो नो, इट्स नॉट द न्यू ईयर, इट इज समबडीज बर्थ, चेक ऑन इट. आई थिंक इट इज समबडीज बर्थ, क्योंकि मुझे पता है काली माँ की जन्मदिन हो रही है. अब उसको नहीं पता है तो मैं क्या करूँ, उसको अपना दिन नहीं पता है. तो उसने जाके पूछा अपनी माँ से, उसकी माँ ने कहा कि हाँ कुछ मुझे भी श्योर नहीं है. तो नाउ दे ऑल स्टार्टेड फाइंडिंग आउट, पूरे फैमिली. और मेरे हस्बैंड यूं कर रहे थे, वेरी बैड. तो आई वाज टेलिंग नहीं, मैं पता लगा रही हूँ कि दिवाली पार्टी किस चीज की है. देखो अगर आप बोलेंगे ईद क्यों हो रही, मैं बताऊंगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा. ठीक है, आप कहेंगे रमजान की ईद क्यों हो रही, मैं आपको उसका भी किस्सा सुना दूंगी कि हमने रोजे रखे, हमने 30 दिन, तो उसके बाद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको तोड़ के, रोजे खत्म करके. तो दिस इज हाउ इट इज. अब आप मुझे समझा दें कि मैं दिवाली में, तो कुछ तो हो रहा होगा ना, किस लिए हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, पार्टी हो रही है, हर रोज मना रहे हैं आप लोग, समझ में आना चाहिए ना क्या हो रहा है. तो सब लोग फिर उसके बारे में बात करने लगे, हंसने लगे कि उन लोगों को नहीं पता है. उनमें से कोई एक था बड़ा स्मार्ट एलेक्स, उसने आगे बताया कि काली माता जो थी उनकी जन्मदिन था. मैंने कहा काली माता कौन थी, हिस्ट्री में तो नहीं है इसका जिक्र. तो वो कहने लगा नहीं हम उसको ऐसे बुलाते हैं, एक्चुअली जस्ट अ सिफात, इट्स जस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ वन ऑफ द गॉड्स. मैंने कहा कितने गॉड्स हैं, क्योंकि इट वोंट बी कंफ्यूजन. तो यानी कि अगर एक फैमिली में सब अपने अपने डिफरेंट गॉड्स को मानते, तो हो सकता है मेरा गॉड इनके गॉड से अग्री नहीं करे, तो हम दोनों लड़ने लगेंगे, फिर तो बहनों में लड़ाई हो जाएगी. तो उसने कहा आप हमें बहुत कंफ्यूज कर रही है. They all got confused. Finally they came to a conclusion, it's just a party, please each and go. पर मैंने वो चिंगारी छोड़ दी, उसके बाद उधर नहीं हुई दिवाली पार्टी. आई थिंक दे गॉट थिंकिंग कि क्या कर रहे थे हम लोग. मैंने कहा मेरे जैसा कोई और आएगा वो तो पूछेगा आपसे आके कि दिवाली क्या है. सेम थिंग आई डिड, देन आई वेंट फॉर अ क्रिसमस दिस थिंग टू द लेडी हु वाज रनिंग द स्कूल वेयर माय डॉटर वाज गोइंग. छोटी थी मेरी बच्ची, तो उसने कहा कि शी विल बी द बनी सिटिंग इन द रेनडियर्स कार. मैंने कहा हैंग ऑन, is it a Christmas party? She said yeah, and your daughter is taking part in it. I said no, I'm sorry,
take somebody else in her place, she won't. No, she's doing so well, she's doing like this. You'll confuse my daughter, because the whole Christmas is a farce. The whole thing is, it's based on lies. And I don't want children to learn lies. So usne kaha, lies? She was a British. She said, how can you say like that? I said, how can you do a Christmas party? You've not even checked on it. She said, maybe in Islam it is not. No, I'm not talking about Islam. You go to Encyclopedia Britannica. Just open the page on Christmas. And then you tell me if it's a Christian practice. It's a pagan culture. You're practicing pagan practice. My daughter will not take part in it. Sorry. If you confirm to me it's a Christian practice, I will let her go. I believe in Isa alayhi salam, but I don't believe in pagans. The pagan culture is lost. Usne kaha, how can you say that? Maine usko pura sunaya. How the pagans, when they came into Christianity, they decided to do this. When the snow worshippers came into Christianity, they decided to make the snowman. When the tree worshippers came into Christianity, they brought the Christmas tree. When the animal worshippers came into Christianity, they brought the reindeer. Go check. And the whole thing is lies. The whole thing is a pagan culture. She said, this is alarming. I must go and check. I said, yes, please do. And you let me know tomorrow. If it's Christian practice, send me the link and I will send it back. She said, this is very frustrating. This is very strange. I've never heard it before. We've been doing it in England. I said, go and check. Check with the Church of England if you like. I'll come tomorrow. मैं तो रोज आऊंगी बच्ची को लेने छोड़ने. आप बता देना मुझे. दूसरे दिन आके कहती है, thank you so much. You opened my eyes. It is pagan culture. I saw in Britannica Encyclopedia. I said, now? It's your encyclopedia telling it's a pagan culture and you are following it. Yeah, I know now. I've changed the slides and I've changed the posters. I've made it saying that it's a winter get-together. I said, okay, winter get-together, Iba will come. So I hope that she's not going to go on the reindeer. She said, no, now I have to change the whole story from Christmas story to some other story. She cancelled Christmas Father or carols and everything. The whole thing changed into some other get-together. This is just to explain. One person, when you see somebody doing wrong, you first learn about it, go and argue your matter in a conveying form, not a convincing form. Let them go and check, let them get convinced. You're not here to convince anybody. Convey to them in the nicest, best way. Tell them to go research. Then when they research, they come back to you and say, okay, tell us more. Fine. Then I'll tell you more. So like this, when Hiba's school here in Dubai, the first time they talked about the Mother's Day, I sent a big 4-page letter to them saying there's no Mother's Day. Every day is a Mother's Day. You have to respect her, pamper her, love her, obey her every single day. You have to, celebrate her every single day. There's no such one day. This is no Mother's Day and this is going against Islam. So they all got into looking. Okay, I went. They're all British, the people who run the school. I told them, check it. If you can find Mother's Day in any place that you can tell me that it is a tradition of maybe Christianity or some discipline, I would want to know the reason behind it. They said, okay, we will look into it. I said, in that case, until then, my children will not take part in any of that. So you just let me know. And then they had to announce that there will be no Mother's Day. We have been enlightened by the parent of a student that it is not Islamic and it is not the right concept, and mother should be respected, obeyed and loved every single day. So every day is a Mother's Day, and so there will be no Mother's Day celebration. It was put off. And from that time until now, there's been no Mother's Day in that school. There are no birthdays in that school. There's no Mother's Day, Father's Day, no such days ever celebrated. They only have Yawm al-Ard, which is the Palestinians, the day when they celebrate it, and that is of course Islamically done. And they have the 2 Eids. They have Quran Day. These kind of things they have as celebration. They have a day when they enact the Sahaba and do a tableau and stage show on how the Sahaba in those days did things. So the hadith are being enacted. That kind of a thing is there. They have drama, yes, which they do like Charlie and the Chocolate Factory or this kind of drama, which
For boys is separate and the girls is separate. So it's okay now, alhamdulillah. Just to let you know, you can change even the system. And if you can't, at least you voiced. आपने करेक्ट करने की कोशिश की, आपकी कोशिश काउंट हो जाएगी. अब आपकी कोशिश इतनी मजबूत हो कि सिस्टम बदल दे, बहुत अच्छी बात है. बट एवरीबडी हैज टू मेक दैट एफर्ट. जहां आप चुप हो गए तो आपका बहुत निचले दर्जे का ईमान है कि आपने गलत देखा और बोला कुछ नहीं. या उसको सही टाइम पे बोलिए, सही वक्त निकाल के. यू नो इट्स लाइक कोई किसी की डेथ हो रही है, कोई गलत चल रहा है वहां काम, तो आप जाएं, जल्दी उठकर आ जाएं और बाद में उनको समझा दें कि ये जो कर रहे थे ना, ये इस्लामिकली सही नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस्तगफार कर लें और अब आप अपनी अम्मी के लिए, अब्बू के लिए इस तरह करें. उनको प्यार से समझाएं. करेक्शन का मेथड हमेशा बहुत प्यार से, हुस्न इखलाक के साथ होना चाहिए. नेवर इन अ टॉन्टिंग सार्कास्टिक वे एंड करेक्टिंग पीपल. तुम तो जहन्नुम में जाओगी, तुम भी करेक्ट नहीं हो, तुम भी करेक्ट. मैं ही करेक्ट हूँ, बस गलत है ना. वी आर ऑल मेकिंग एन एफर्ट हियर. हम सब गलत कर रहे हैं, सही करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही करने की. नन ऑफ अस इज परफेक्ट हियर. एवरीबडी इज मेकिंग देयर एफर्ट्स. वी ऑल आर मेकिंग मिस्टेक्स. वी आर ऑल ट्राइंग टू करेक्ट. अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में, सच्चा मोमिन वो है जो गलती करता है और करके चौंक जाता है, फिर अल्लाह से माफी मांगता है और सीधे रास्ते पे आने की कोशिशें करता रहता है, जिद्दोजहद करता रहता है. ये वर्ड्स है कुरान में. तो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ पीपल लाइक अस, दैट वी विल मेक मिस्टेक्स. फिर हम डर जाते हैं, अरे हमने ये बात की, अरे हमने ये गलत कर दिया, अरे हम उस पर चिल्ला बैठे. हम डर जाते हैं हमने गलत कर दिया, फिर हम उसको सही करते हैं, माफी मांग लेते हैं, या उसके साथ कोई अच्छाई कर लेते हैं, या उसको तोहफा दे देते हैं, या उसको खाना खिला देते हैं, कुछ भी. समथिंग टू यू नो, गुड डीड्स क्लियर योर बैड डीड्स. सदका क्लियर योर बैड डीड्स. सो डू दोज थिंग्स एंड क्लियर योर बैड डीड्स. यू विल कीप डूइंग बैड डीड्स. कोई भी हम में से परफेक्ट नहीं. हम सब अपनी छोटी मोटी गलतियों के साथ जी रहे हैं, पर हम उसे करेक्ट करते रहे. ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया ठीक से. Sorry, it's हाँ. hard to, you know, the wisdom, as Quran said, na, spend the knowledge with the wisdom. Hikmat. Yes. Hikmat जो है वो हिकमत बहुत जरूरी है. इसका हिकमत. The knowledge and the hikmat. Yes. किसी Yes. को कन्विंस Yes. करना is not that easy. Yeah. That's what I'm saying ना. कि वो सुनते हैं, बता सकें. या वो कुछ हिकमत कर की सकें. बात कह रही हूँ ना कि आपको हर चीज प्रेजेंट इतने प्यार से करना है कि अगले बंदे को बुरा नहीं लगना चाहिए. आजकल के दौर में हाँ. इट्स नॉट दैट इजी. जैसे ब्रिटिश स्कूल्स में इट्स नॉट इजी टू कन्विंस. लाइक ओनली एक बंदा उठ के, यू कांट लाइक. You should still voice your opinion. They don't take it, it's up to them. But you've done your job, तो आपकी पकड़ नहीं होगी. आप अपने आप को अपनी पकड़ से बचाएं. Because Allah is very मुहीत. पकड़ लेगा वो, फिर उसकी पकड़ से आप अपने आप को बचाएं. कि आपने कह दिया, उसके बाद उनकी मर्जी है. देखिए, मैं इतने सालों से दर्ज दे रही हूँ, मैंने कभी किसी को पकड़ के ये नहीं कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको गुनाह मिलेगा, आप जहन्नुम में चले जाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है. दिस इज नॉट द वे एनीबडी लाइक्स इट. कोई मुझे कह देगा तो मैं तो और पीछे चली जाऊंगी, दर्स में भी आना छोड़ दूंगी कि मुझे नहीं आना भाई इधर. In fact, this is why I never went to Dars in the initial times of my teenage times, and I've told many times how I got into this. That when my mother told me the first time कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है बैंक से, तुम आ गई हो जल्दी घर में, तो तुम चली चलो. मैं जा रही थी तो ऐसे, आप कहाँ जा रही हैं? चलो चलती हूँ मैं फिर आपके साथ. तो चीजें मैं दर्स में जा रही हूँ, ऐसे मैं नहीं जा रही. ये वही मैं हूँ, मैं नहीं जा रही आपके साथ दर्स में. ऐसे क्यों? ऐसे नहीं, वो सब आंटियां जो है ना, वो मुझे ऊपर से नीचे यूं देखेंगी और कहेंगी कि अच्छा ये है आपकी बेटी. नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही. आप जाएं प्लीज, मुझे किसी से एडवाइस नहीं चाहिए. एंड आई डोंट वांट पीपल टू टॉन्ट एट मी. आप जाएं प्लीज. She said, कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हें. They are all very liberal thinking people. They are not like this. तुम चलो तो सही एक बार. ऐसा नहीं, अम्मी जान प्लीज आप जाएं. फिर अम्मी ने कहा ठीक है. मैंने, अम्मी भी बड़ी हिकमत वाली थी उस वक्त, उन्होंने कहा ठीक है. मैंने सोचा तुम चलती तो जरा मुझे आज ड्राइव नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हिल्टन अपार्टमेंट्स में हम रहते थे और डेरा में होता था दर्स. तो देन शी सेड, अच्छा मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं तो खुश होगी तुम्हें देख के, तुम आज गाड़ी चला लोगी तो मैं रेस्ट करूंगी. ऐसे गाड़ी चलाना मैं ड्राइवर की तरह चलती हूँ, कि अंदर नहीं आऊंगी. क्या तुम्हारी बात है, तुम पीछे की तरफ बैठ जाना, कुछ नहीं कोई तुम्हें बोलेगा. ऐसा किसी ने कुछ भी बोला मैं उठ के चली जाऊंगी. ओके, अच्छा मुझे कोई नहीं बोलेगा कि सर पे दुपट्टा डालो, या मैंने दुपट्टा गले में क्यों लिया है, या दुपट्टा लिया है कि नहीं लिया. मुझे ऐसी कोई बात बोलेगा कोई, मैं उठ के चली जाऊंगी. सर ओके चली जाना. कितनी शर्तें रख के मैं गई उनके साथ. एंड दैट चेंज्ड माई लाइफ. दैट वन टाइम गोइंग दैट चेंज्ड माई लाइफ. बस
उस दिन उन्होंने दर्स में सिर्फ ये कहा कि मुसलमान और मुनाफिक में फ़र्क क्या है. वो बहुत प्यार से समझा रही थी. And that's it. And I just came home gripping my heart कि या अल्लाह मैं तो मुनाफिक हूँ, मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँ. Because I know everything but I'm not following. I didn't learn Quran with meaning. I'm just trying to memorize Quran. I don't know what I'm doing, how I'm living. अब तो मुझे पता करना पड़ेगा. So I cried and I cried and I cried and I said, Allah, from today I'm going to start learning Quran with meanings and please help me. Then the whole life changed for me. मेरे दोस्त बदल गए, लाइफस्टाइल बदल गया. मुझे लगा मैंने आज कलमा पढ़ा है, आज से मैं मुसलमान हुई हूँ और अब मैंने इस्लाम सीखना शुरू किया है. It was a journey. That's it. But it did not happen. It would not have happened if those people had grabbed me and said any bad remark to me. मैं तो वहाँ से ऐसी भागती कि दोबारा पलट के नहीं देखती, ना कुरान खोल के देखती, ना कभी और कुछ करती. मैं वही करती, रिचुअली नमाज पढ़ रही थी, रिचुअली कुरान पढ़ रही थी. You know, it was all ritually done. My father used to be very gentle, always explaining things to me in a very nice way. He never forced anything on me. So that is what opened my mind and my heart. And जब मैं कुरान सीखने लगी तो मैं अपने father से हर चीज़ discuss करती थी, and it opened so many doors and I could understand so many things. Like when I used to work in a bank and the first time I brought fruits home and I kept the fruits and my father said, wow, the apples are lovely, कितना अच्छा fruit आप लेके आए हो. नहीं, कौन लेके आया है? He said, I said, मैं लेके आई हूँ. He said, तुम लेके आई हो? तुमने अपनी तनख्वाह से लिया? मैंने कहा जी. He said, हटाओ मेरे टेबल पर से. I was so offended. अब्बा जान, मेरी फर्स्ट सैलरी है, मैं उससे इतने अच्छे फ्रूट्स लाई हूँ, क्यों हटाऊं? तुम माँ से पैसे ले लेती, तुम तो हमेशा लाती हो ग्रोसरी, तुमने ये अपने पैसों से क्यों लाई? I said, ऐसे ही दिल चाह रहा था. He said, नहीं, ये हराम है. तुम्हारा लाया हुआ एक भी खाने का सामान मेरे घर के दस्तर पे कभी मत रखना, तुम्हारी कमाई हराम है. And I cried to my father and I said, मैं वहाँ चोरी तो नहीं कर रही, मैं वहाँ कोई हराम काम तो नहीं कर रही. I'm working in a bank and it's very, you know, you feel very proud, you're working in a bank, you're working in an international bank. He said, bank? सूद पे तुम काम कर रही हो, तुम सूद की कमाई मेरे घर में ला रही हो. मैंने कभी सूद नहीं लिया, मेरे बाप ने कभी सूद नहीं लिया. सूद हराम है. उठाओ सूरह बकरा, निकालो वो आयत और देखो अल्लाह ने सूद का मठ मार दिया. तुम क्या कर रही हो? मेरे घर में नहीं लाओगी, तुम पानी की एक बूंद भी यहाँ नहीं लाओगी. तुम्हें जो करना है करो, मैंने तुम्हें रोका नहीं है, मैंने तुमसे कहा तहकीक करो, फाइंड आउट, सर्च. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू डोंट वर्क इन अ बैंक. आई एम नॉट वन ऑफ दोज फादर्स, बट प्लीज डोंट ब्रिंग योर सैलरी सामान इन दिस हाउस. मेरी बहन मेरे घर मिलने आती थी, अपना जूस की बोतल, खाना, पार्सल लेकर आती थी. मैं उसको कहती थी अब इतना भी वो मत करो तुम यार, नल का पानी के लिए, नल का पानी का बिल तो भाई भरते हैं ना बैंक की कमाई से. नहीं आपा, मैं आपके यहाँ मिलने आऊंगी, मैं अपना खाना पीना का सामान खुद लेके आऊंगी. इट वॉज लाइक, यू नो, इट वॉज अ प्रैक्टिकल लर्निंग फॉर मी. एंड देन आई वेंट इनटू लर्निंग अबाउट रिबा एंड देन आई वॉज, बस फिर तो मैं तौबा में गिर गई. अल्लाह मुझे इससे निकाल देना. मैंने तो खैर जॉब उसी वक्त छोड़ दी थी जब मुझे समझ आ गया, बट टू गेट माई हस्बैंड आउट ऑफ the commercial banking and put him into Islamic banking took a toll on us because we wanted to get out of that, and we went into Umrah to do Tawbah for earning and working in a bank, and then asked Allah to find us a way. When we got back, Jafar had an offer from the Islamic bank. It was like Allah's opening for him. He had to come down 3 levels of career to get into an Islamic bank, and I told him, don't worry, Allah will not leave you down there. When you leave दुनिया for Allah, Allah will take you up. और हमने ये रियलाइज किया कि इनकी 3 गुना तनख्वाह कम होने के बावजूद हमारे पैसे बचने लगे थे. एंड देन वी रियलाइज बच्चे बीमार कम पड़ रहे थे, गिर कम रहे थे, हम डॉक्टर के पास कम जा रहे थे, गाड़ी कम खराब हो रही थी, बहुत सारी चीजों में हमारी सेविंग हो रही थी. अल्लाह gave us बरका in little because it was halal. तो आई टोल्ड हिम, जो कुछ हराम था वो हराम था, वो हराम में जाएगा, तौबा करो अल्लाह से कि जो. और फिर मैंने ये करना शुरू कर दिया था कि जब तक ही चेंज हिज जॉब, आई यूज्ड टू टेक 10-20 dirhams फ्रॉम माई ब्रदर एंड पुट इट इन माई वॉलेट अकॉर्डिंग टू अ स्कॉलर. इफ आई डिड दैट, some halal would be mixed in the haram income that I was eating, just to resolve my situation for the time being, because obviously you cannot just sit and beg outside. We had to make a resolve कि हमें छोड़ना है और हमें कोई halal job करनी है. Just to tell you how the journey is of learning and applying and implementing. It's not easy, it's difficult,
But if you stick to it, Allah tests you through this, but pulls you out. If you just hang on there, in the hope that Allah, your trust is there. People joked and taunted my husband कि दूरी की बात सुनकर इसने अच्छी खासी जॉब HSBC की छोड़कर अब पता नहीं क्या करने जा रहा है. He's come down 3 levels to take up an Islamic. पता नहीं इसको फक्कड़ बना देगी अपने दीन के छड़ी लगा लगा के. This is how people talked. And I kept telling my husband, कुछ मत सुनना, please, you are doing the right thing. It's like the child told the mother, कूद जाओ आग में, तुम सही पर हो, तुम फिक्र नहीं करना. सुभान अल्लाह. तो ये है बात कि इट्स अ जर्नी, इट टेक्स टाइम, पीपल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, बट अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो लोग आपसे सीखते हैं फिर इस तरह से. ठीक है. लाइक आई लर्नड फ्रॉम माई फादर नेवर टू टच रिबा इन एनी फॉर्म, because I saw how he reacted to just apples in the house bought by my income. And for everything after that, he used to really frustrate me. For everything I took to him, he would say, तुम्हारी कमाई का तो नहीं वैसे. अब्बा जान आपको तो phobia हो गया, you're paranoid with that. He said, yeah, because you work in a bank, I have to be. So I used to find it so difficult कि मैं इनको कुछ भी ऑफर नहीं कर सकती. I used to feel very helpless कि मैं कुछ देना चाहती हूँ. इसलिए जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने अब्बा जान को चश्मा बना के दिया था ना, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा था किस कमाई में से है. तो आई वाज टेलिंग हिम ये मेरी टीचिंग की कमाई में से, आप पेन लीजिए. तो देन सिंह श्योर है ना, ऐसे मैं झूठ बोलूंगी आपसे, पेन लीजिए, आंखों में जा रहा है पेट में नहीं जा रहा है. नहीं नहीं नहीं, आंख पे जाए बदन पे जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी इंटरेस्ट की कमाई का, तुम्हारी हराम कमाई की. यूज्ड टू ऑलवेज से लाइक दैट. फिर तो मैंने सब पढ़ा कि झाड़ू देने वाला भी हराम है जो बैंक की झाड़ू देता है. क्योंकि जब मैं उनसे कहती थी ना, मैं थोड़ी कोई इंटरेस्ट ले रही दे रही हूँ, ही सेड अगर तुम उधर की झाड़ू भी दे रही हो तो यू आर पार्ट ऑफ दैट प्रेमिसेस. इट्स हराम, योर कमाई इज हराम. आई यूज्ड टू थिंक माय फादर इज वेरी rigid, but he didn't say don't to leave it, you can't live in my house, nothing like that. He just kept saying तुम अपना तक रखो, तुम सीखो, तुम पता करो why is it haram, तुम मुझे बताओ कि ये क्यों हराम है. उसके बाद जब मुझे पता चला, and then I started telling, then he used to always laugh and say अब समझ में आ गया तुमको. मैं कहती थी हाँ, अब समझ में आ गया. इस्लामिक बैंकिंग में आप डाल सकते हैं. हाँ, कोई सा भी हो. जी जी जी. ऑल इस्लामिक बैंक्स, नॉट इस्लामिक काउंटर ऑफ अ कमर्शियल बैंक. Okay, I'll just explain that to you that it's very easy to understand कि अगर आप किसी कमर्शियल बैंक का, अब HSBC में भी इस्लामिक फाइनेंस शुरू हो गया, ठीक है, और भी जितने कमर्शियल बैंक हैं, उन्होंने देखा कि इस्लामिक बैंक्स आर डूइंग बेटर देन अदर बैंक्स, तो उन्होंने अपने उसमें इस्लामिक एक खोल दिया काउंटर्स, ठीक है, ताकि दे कैन गेट द मुस्लिम कस्टमर्स हु डोंट वांट इंटरेस्ट. तो इट्स वेरी गुड फॉर देम, यू नो. लेकिन it is like you are living in a place where there are masajids, but you go to a mall and pray in a prayer hall. ठीक है. When there is a masjid, go to the masjid. ठीक है. अगर आपके husbands प्रेयर हॉल में जाके पढ़ना शुरू कर दें मस्जिद होने के बावजूद, तो आप नहीं कहेंगे आप मस्जिद क्यों नहीं जाते. सवाब तो मस्जिद जाने का, प्रेयर हॉल जाने का थोड़ी है. प्रेयर हॉल तो वो जाते हैं जिनको और कोई जगह नहीं है, मजबूरन जाते हैं ना. तो दैट इज हाउ इट शुड बी. अगर आप इंग्लैंड में हैं, इंडिया में हैं, जहाँ पे इस्लामिक बैंक नहीं है, वहां आप इस्लामिक काउंटर यूज कर सकते हैं. बट नॉट इन दुबई, नॉट इन पाकिस्तान वेयर यू हैव एन इस्लामिक बैंक, यू गो टू द इस्लामिक बैंक. यू कैनॉट यूज, बिकॉज अगर आप एक इस्लामिक काउंटर यूज करें कमर्शियल बैंक का, तो यू आर एक्चुअली स्टिल पार्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक. आप उसी को बढ़ावा दे रहे हैं ना, आप उसी को इनकरेज कर रहे हैं. सुकूक से बॉन्ड्स ये सब भी हराम है या नहीं? सुकूक तो नहीं. थिंग्स लाइक मुदारबा, सुकूक में भी बहुत सारी चीजें हैं. मे बी वी कैन वन डे डू द इस्लामिक फाइनेंस इन डिटेल, देन आई कैन एक्सप्लेन. बिकॉज आई हैव गॉट banking experience of 10 years, and then I have done a course on Islamic finance to learn about it, and I'm a certified Islamic finance person, so I can explain both to you, but not now. It's a long topic. please explain. Inshallah, I'll tell you how it all began, how banking began, what's the difference between interest and riba, and the profits, and we'll go through that, inshallah. Any other questions? Islamic finance is okay, right? Yes, Islamic finance is okay. Yes. Even if it's a fixed amount they're giving you. Even then, वकाला जो है,
That's a fixed amount because you'll have to understand there is. मैं आपको फिर वो पूरा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, इसलिए वो बहुत लंबी एक्सप्लेनेशंस हो जाएंगी. तो ये सारी चीजें फिर एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी कि ये सारे टर्म्स हैं जिस बिकॉज इट्स ऑल शरिया कंप्लाइंट. तो व्हेन इट इज शरिया कंप्लाइंट देयर इज अ शरिया स्कॉलर सिटिंग अबव to clear each issue. So it's not just riba, it's also wo paisa kahan invest hua raha hai. Bilkul, bilkul. The story is. Yes, absolutely. And it is functioning in a very different way than the commercial bank. It's not the same. I've worked in commercial bank. I've also learned the entire thing about Islamic finance. Not the same. It's very, very different. For a layman, it looks the same. But the person who's gone into banking... Individual aapse borrow kare for the purpose of investing in the business and they want to pay you technically something over that. How can you structure it so yes, if I'm going to ask you, Sunaila, aap mujhe 10,000 dein, but I will now invest your 10,000 in my business. So then it's a business contract between you and me. Then I should make a contract of that kind. Yeah. It should be in pen and paper. Should not be verbally, and it should not be saying कि मुझे आपसे borrow करना है. There is no borrowing. You are investing in my business, so you are an investor. You are not a lender. There is a difference between a lender and an investor. अब मैं सारा के पास जाके कहती हूँ कि आप मुझे 10,000 दे दें, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, तो I need it and I'll give it to you next month. So this is loan. Now she is a lender. मैं इससे लूंगी, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई, मैं इसको 10,000 ही वापस दूंगी. अगर मैंने इसको 11 दी और इसने ले लिए, उसके ऊपर रिबा लग गया. ये सूद है. समझ आया? कैसे अगर मैं और आपके साथ, इनको फायदा नहीं होगा ना क्योंकि ये लेंडर है. Yeah, we will do this as a separate topic because it's a very lengthy topic. This itself will take a long time because I have to explain the whole procedure. It's not going to be quickly like that, okay? अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल करे. आप सबका आना, मेरा आना, आपका सुनना, मेरा आपसे कहना और शामीन का अपना घर खोलना हमारे लिए. अल्लाह ताला इसके बदले हमें खैर दे और हमें हर शर से बचा ले दुनिया और आखिरत के, और हर खैर दे दुनिया और आखिरत की. और जो कुछ भी यहाँ फ़ायदेमंद था, सही था, जो बोला गया और सुना गया, वो अल्लाह ताला की तरफ से था. और अल्लाह ताला हमें कुरान का पढ़ने समझने वाला, उस पर अमल करने वाला बना दे, और जो कुछ भी हम पढ़ें समझे हमें याद करा दे और अमल आसान कर दे. और अगर इसमें कोई भूल चूक थी या गलती थी तो या मेरी कमज़ोरी थी, अल्लाह मुझे बेहतर काम करने की तौफीक अता करे. या शैतान का हरबा था, अल्लाह हमें शैतान से महफूज रखे और उसके हर फितने से हमें महफूज रखे. अल्लाह ताला हम सबको हमारे दिली जायज़ ख्वाहिशात को कबूल कर ले. अल्लाह हम में से जो भी बीमार हैं और जिनकी ख़बरें हमें मिलती हैं बीमारियों की, अल्लाह ताला उन सबको शफ़ाए कामिला और आजिला अता करे. अल्लाह ताला मुझको भी मेरी जो भी तकलीफ़ और बीमारी से मैं गुज़र रही हूँ, अल्लाह ताला उससे भी मुझे राहत दे और तकलीफ़ें सब दूर करके शफ़ाए कामिला और आजिला अता करे. और जो रूहें अल्लाह के दरबार में पहुँच गई हैं, अल्लाह ताला उनके तमाम मराहिल आसान कर दे और उनको जन्नत में जगह अता फरमाए और उनकी कब्रों में ठंडक डाल दे. और अल्लाह ताला उनके पीछे जो रह गए हैं उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे. और अल्लाह ताला हम सबको भी अपनी रहमत का सहारा बना दे, अपनी रहमत के सहारे में रखे, हमें अपनी ज्वार रहमत में जगह अता करे और गरीक़ रहमत बनाए. अल्लाह ताला हमारे औलादों को हमारी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए और मुत्तकीन का इमाम बना के खड़ा करे. अल्लाह ताला हमारे दिलों में, घरों में ईमान के नूर से, रोशनी से हमारे घरों को भर दे, हमारे दिलों को, हमारे रिश्तों को मजबूत कर दे, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत डाल दे. अल्लाह हम सब के दिलों को जोड़े रखे, मिलाए रखे और अल्लाह हमारे दिलों को साफ रखे एक दूसरे के साथ. वाखिर दावाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व बारिक व सल्लिम अलैहि.